ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول مجھے ہے حکم اذاں، جس کی رائٹر ہے مریم۔ یہ اس کی 6 ایپیسوڈ ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو باقی ایپیسوڈز بہت پسند آئی ہوں گی۔ تو چلیے اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ حاکم شہر بتا، وقت کے شکنجوں نے خواہشوں کے پھولوں کو نوچ نوچ توڑا ہے، کیا یہ ظلم تھوڑا ہے؟ درد کے جزیروں نے آرزو کے جیون کو مقبروں میں ڈالا ہے، ظلمتوں کے دریا ہیں، لوگ سب لٹیرے ہیں، موت روٹ ہی بیٹھی ہے، ذات ریزہ ریزہ ہے، تار تار آنچل ہے، دروورد جیون ہے، شبنمی سی پلکیں ہیں، قرب ہے نہ دوری ہے، زندگی ادھوری ہے، اب یقین آیا ہے، موت بھی ضروری ہے۔ اس نے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑ کر صاف کیا اور چہرہ گھٹنوں پر رکھ کر پھر سے سسکنے لگے۔ ابھی کچھ دیر قبل زینب اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی، وہ اسے ہرگز خوش نہیں لگتی تھی۔ نندنی کے فیصلے نے اسے شوق میں مبتلا کر دیا تھا، اسے نندنی کا ساحر کی بات مان لینا پسند نہیں آیا تھا۔ تم جانتی ہو نندنی، یہ موویز بنانا، ان میں کام کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ وہ کتنی متاسف تھی، آواز اس کے حلق سے جیسے پھنس کر نکل رہی تھی۔ شاید وہ اپنے طور پر اسے مسلمان بنا کر ہی خوشی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اسے اس راستے پر لانا چاہتی تھی، مگر اسے ٹریک بدلتے دیکھ کر ہرٹ ہوئی تھی۔ یہ گناہ و ثواب تمہارے مذہب کا حصہ ہے زینب، مجھے ان سے کیا سروکار؟ میرے لیے تو سب کچھ ساحر کی ذات ہے، مجھے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کا وجود روشنی کا وہ جگنو ہے جو اس پوری تاریکی میں ڈوبی کائنات میں میرے لیے امید، زندگی اور آس کا باعث ہے۔ تمہیں کیا پتہ میں نے اس وقت کے حصول کی خاطر کیسے کیسے کشت کاٹے ہیں۔ زمین میرے قدموں کے نیچے ہمیشہ دلدل بنی رہی ہے، میرا وجود دنسا جاتا ہے۔ یہ لمحہ لمحہ کی موت کس قدر اذیت انگیز ہوتی ہے تم نہیں جان سکتی۔ میں زمین پر پیر جمانے کی خواہش میں ترس گئی تھی۔ تم چاہتی ہو تم مجھ سے یہ سکون بھی چھین لو، یہ ادھوری خوشی بھی لے لو جس سے میں نے خود کو بامشکل بہلایا ہے۔ اس سے ملنے کا کوئی یقین کامل تھا میرے اندر، جو مجھے حوصلہ اور ہمت کی تھپکی دے کر ہمیشہ ان وحشتوں سے بچا کر نکال لایا کرتا تھا، ورنہ اب تک تو پاگل ہو چکی ہوتی میں۔ محبت کوئی ہار یا جیت نہیں ہوتی زینب، میں محبت کی بات کر رہی ہوں، واضح رہے، پیار اور چاہت کی نہیں۔ یہاں کوئی چور دروازے نہیں ہوتے، یہاں جتنا آگے بڑھتے جائیے نہ پیچھے سیراب آتے جاتے ہیں، واپسی ممکن نہیں۔ میں واپس لوٹنا بھی نہیں چاہتی۔ اب تو جو بھی ہے جیسا بھی ہے کی بنیاد پر مجھے قبول ہے، وہ میرا نہیں بنا، اس سے پہلے کسی اور کا ہو گیا۔ یہ احساس جتنا بھی جان لیوا ہے، مگر اس وحشت کے احساس سے بہرحال کم جو ساحر سے دوری میں ہے۔ میں اس سے الگ ہو کر، دور ہو کر نہیں جی سکتی زینب۔ اب وہ اگر مجھے کہے گا یہ دن نہیں رات ہے تو میں ہاں کہوں گی۔ آقا کے حکم کے آگے غلام کو نا زیب نہیں دیتی ہے۔ پھر میں دلی آمادگی کے ساتھ کروں گی یہ سب، کوئی مجبوری نہیں ہے، تم یقین کرو۔ وہ بات کے اختتام تک ہچکیوں سے رو پڑی تھی، گویا در پردہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی، حق تلفی کا احساس ابھی بھی باقی تھا، جس کا اظہار بھلے منہ سے نہ ہوتا تھا مگر دل تو کرتا تھا۔ زینب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس میں کیا شک تھا کہ وہ اسے بہت عزیز تھی۔ اس نے بے اختیار نندنی کو خود سے لپٹایا، پھر محبت سے تھپکنے لگی۔ تم غلط سمجھتی ہو نندنی کہ تمہاری خوشی نے مجھے مایوس کیا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے تم خود کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں جو ویرانہ پہلے آباد تھا آج بھی جوں کا توں ہے۔ اگر تم اس طرح خوش رہ رہی ہو تو پھر تمہاری آنکھیں اس خوشی کا اظہار کرنے سے قاصر کیوں ہیں؟ ہم محبت کو انڈرسٹینڈنگ سے زیادہ اہمیت دے کر غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ محبت کی طرف لے جاتی ہے، مگر انڈرسٹینڈنگ کے بغیر محبت کو دیمک لگ جاتی ہے۔ تم نے اس سے محبت کی اور اسے ہمیشہ اچھے انداز میں سوچا ہے، لیکن اس کی اہمیت اس کے انداز سے عیاں ہے۔ تمہاری پہلی ہی توقع بہت برے طریقے سے ٹوٹ چکی ہے۔ تم صبر کرنا جانتی ہو، مگر کب تک؟ یہ تنابیں ٹوٹ بھی سکتی ہیں، ان کی قوت مضبوطی کو مت آزماؤ، ایسا نہ ہو تمہیں اس محبت سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائیں۔ زینب کے لہجے میں خلوص تھا، مگر نندنی کے دل میں بدگمانی آنے لگی، شک اور بغض سر اٹھانے لگا۔ تو وجہ یہی تھی کہ اسے ساحر کی جانب بڑھنے والے راستوں پر اندھا دھند دوڑنے سے روک رہی تھی۔ میں نے آپ سے مشورہ تو نہیں مانگا ہے زینب، مائنڈ اٹ، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ یاد کریے، ساحر کی خاطر میں نے اپنے سگے رشتوں کو چھوڑ دیا۔ اب اگر اس کی طرف جاتے راستے کھلے ہیں تو میں آپ کی باتوں پر کیوں کان دھرنے لگی؟ میں بہت جلد آپ کا گھر چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو جاؤں گی تاکہ آپ کی روک ٹوک نہ سہنی پڑے۔ اس کا لہجہ کافی بد لحاظ تھا،
زینب کے گلابی چہرے پر سرخی سی چھا گئی۔ وہ بیٹھے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے ٹھیک کہا نندنی، تم اپنی مرضی کی مالک ہو، ہر فیصلہ کرنے کا حق محفوظ ہے تمہارے پاس۔ دوست اور ہمدرد ہونے کی حیثیت سے میں نے سمجھانے کا فریضہ ادا کر دیا۔ میری بات کسی طرح بھی تم پر لاگو نہیں ہوتی، لیکن نندنی تم یہیں رہو گی، مجھے خوشی ہوگی۔ اس کے چہرے کی کیفیت کے برعکس اس کا لہجہ متوازن تھا اور معقول تھا، مگر نندنی پھر بھی اسی جنونی اور شدید ہیجان کے عالم میں تھی۔ جبھی اسے جواباً گھورنے لگی۔ یہاں رہوں تاکہ آپ وعظ و نصیحت کا شوق پورا کرتی رہیں؟ مسلم ایسے ہی ہوتے ہیں، زبردستی اپنے دین میں داخل کروانے والے، انتہا پسند۔ وہ حقارت سے کہہ رہی تھی۔ تم ابھی غصے میں ہو نندنی، ہم پھر بعد میں بات کریں گے۔ زینب کے تحمل کا وہی عالم تھا، مگر نندنی مزید بھڑک گئی۔ لیکن مجھے آپ سے اب کوئی بات نہیں کرنی۔ ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ آپ میری خواہشوں سے اس طرح جالس ہو جائیں گی۔ وہ حلق کے بل چیخنے لگی۔ زینب نے سنا تھا، مگر نظر انداز کیے پلٹ کر چلی گئی۔ نندنی بعد میں بھی کتنی دیر تک بلکتی اور تڑپتی رہی تھی۔ عجیب سی وحشت تھی جو اسے اپنے جنونی پنجوں میں جکڑ کر بے حال کر رہی تھی۔ میں اب کسی کی بھی نہیں سنوں گی، ہرگز نہیں۔ مجھے صرف ساحر کا اصول درکار ہے، چاہے کیسے بھی ممکن ہو۔ اس کی آنکھوں کی وحشت ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ساحر کی شادی اور پھر بچوں کے متعلق آگاہی نے اسے وحشت کے صحرا میں پٹخ دیا تھا۔ یہ وحشت اور جنون کی ہی کیفیت تھی کہ وہ اپنی فطری حیا اور رواداری سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو حرام حلال کا فرق بھلا دیتے ہیں۔ انسان کی سوچ پر ایسے لمحوں میں ہی شیطان اپنا قبضہ جما لیا کرتا ہے۔ اس کے ذہن کی سلیٹ پر ہر تحریر ابلیس لکھتا ہے اور انسان پڑھ کر عمل کرتا ہے۔ جب شیطان انسان کے نفس پر قابض ہو جاتا ہے تو منفی خیالات اس کے ذہن کی اماں جگہ بن جاتے ہیں۔ وہ محبت بھرا دل رکھنے والی لڑکی محبت کے حصول کی خاطر در در بھٹکی تھی، مگر محبت ملی تھی نہ سکون۔ بلا شبہ سکون تو اللہ کی یاد میں پوشیدہ ہے، اگرچہ اس نے اس بات کو کبھی سمجھا نہیں تھا، لیکن جان تو سکتی تھی، اور شیطان کو یہیں گوارا نہیں تھا۔ اس سے قبل کہ وہ رب کی طرف راغب ہوتی، شیطان نے اسے گناہ کا راستہ پوری طرح آرائش کے ساتھ دکھانا شروع کر دیا۔ یہ شیطانی سوچ ہی تھی کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کی خاطر ہر جائز ناجائز کا فرق بھول بیٹھی۔ وہ ساحر کی زندگی میں داخل ہو کر اس کے دل میں داخل ہونے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اس کے خیال میں یہ مشکل نہیں تھا، اس کے خیال میں یہ غلط نہیں تھا۔ قہر زدہ شام نے انتہائی سست روی سے رات کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ عجیب گھٹی گھٹی سی فضا تھی۔ کمرے کی کھڑکی کے پار شہتوت کے درخت کے پتے جانے کب سے ساکن تھے۔ لاریب شام سے ہی اپنے کمرے میں سسک کر بے حال تھی۔ حویلی کی فضاؤں میں گھٹا گھٹا سوگ تھا۔ سکندر آتشی دان میں سلگتی چٹکتی لکڑیوں کے ساتھ خود بھی سلگ رہا تھا، پھر اٹھا اور کھڑکی میں کھڑا ہو کر سگریٹ پھونکنے لگا۔ اس کے وجود میں دھواں ہی دھواں تھا، جسے باہر نکلنے کو راستہ نہ ملتا تھا۔ وہ ساری رات قیامت جیسی تھی۔ اس حویلی کے نصیب میں پہلے بھی ایک ایسی رات آ چکی تھی جب ایمان نے وہ غلط قدم اٹھایا تھا، اور آج گو کہ سکندر نے اسے نہیں دیکھا، وہ نہیں جانتا تھا اس پر کیا بیتی تھی جس نے لاریب کا چین و قرار اس انداز میں لوٹ لیا تھا۔ اس شام وہ معمول سے زیادہ جلدی سب کاموں سے فراغت پا کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ تھکن ہی ایسی تھی کہ بدن ٹوٹتا محسوس ہوتا تھا۔ ابھی غنودگی کی پہلی منزل تھی جب اسے کسی احساس کے تحت آنکھیں کھولنی پڑ گئی تھی۔ اگلے لمحے اس کے سارے حواس ہی جھنجھنا اٹھے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ اگر تم مجھے طلاق دے دیتے اور وہ خبیث مجھ سے شادی کر لیتا تو میری امائمہ تباہی سے بچ سکتی تھی۔ سکندر نے حواس باختگی کی کیفیت میں دیکھا۔ لاریب اپنا زخمی وجود لیے اس کے اوپر جھکی ہوئی سراپا قہر نظر آ رہی تھی۔ اس کی سفید رنگت میں غضب کی سرخی نمایاں تھی اور چہرہ آنسوؤں سے پوری طرح بھیگا ہوا۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر ہی اپنا غصہ نہیں نکال رہی تھی، بلکہ غم و غصے میں انتہائی نازیبا الفاظ بھی کہہ رہی تھی، اور وہ پھر شدید غم و غصے کی کیفیت میں سکندر کی خلوت میں مخل ہو کر اس کی مردانگی، اس کی غیرت، اس کی انا کو ڈسٹرب اور مشتعل کر گئی تھی۔ ایسا ڈسٹرب جو اس کے جذبات کو وحشی بنا جاتا تھا، مگر لاریب کو کبھی احساس تک نہ ہو سکا تھا کہ وہ اسے کس مشکل میں ڈالتی ہے۔ احساس نہ ہونے کی وجہ بہت واضح اور صاف تھی۔ وہ اسے کبھی اس لحاظ کی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھی جو اس رشتے کا تقاضا تھا، یا پھر جو ایک عورت کو ایک مرد سے بچاؤ اور تحفظ کو اپنانے چاہیے۔ وہ اسے کوئی اہمیت دیتی تو ہی ان باریکیوں پر بھی غور کرتی۔ سکندر کو مشتعل کرنے کی وجہ یہی توہین بھرا احساس تھا۔ جب بھی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بدتمیزی ہے! آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کی وجہ میں ہی کیوں لگتا ہوں آپ کو؟ حد ہے یعنی بے حسی اور بدگمانی کی بھی۔
اب اگر وقاص سائی نے امائمہ بی بی کو رسم کے مطابق آپ کے ساتھ نہیں آنے دیا تو میں کیسے مجرم بن گیا؟ وہ اتنا سیخ پا ہو رہا تھا کہ اس سے لڑنے کھڑا ہو گیا۔ وہ انسان نہیں کہلایا جا سکتا، جانور ہے۔ امائمہ کو نہیں دیکھا نا تم نے؟ پتہ نہیں کون کون سے بدلے چکائے ہیں اس نے۔ بابا جان تک اگر یہ بات پہنچ گئی تو سہار نہیں سکیں گے اس غم کو۔ لاریب کے آنسوؤں میں شدت آنے لگی۔ سکندر یکدم ساکت ہو گیا۔ اسے لگا وہ اس سے لڑنے نہیں، ایک بار پھر اپنا دکھ بیان کرنے، رونے اور دل بہلانے آئی ہے۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس غم کو تنہا سہتے تھک گئی تھی۔ کچھ کہا آپ سے امائمہ بی بی نے؟ سکندر کی پریشانی اور اضطراب بالکل فطری تھا۔ امائمہ کو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ہوتے دیکھا تھا اور وہ اسے چھوٹی بہن یا پھر اولاد کی طرح عزیز تھی۔ سوال ایسا تھا کہ لاریب کی نظریں جھک گئی۔ مجھے کچھ تو بتائیے پلیز۔ سکندر کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ کچھ جاننے کے لیے ضروری نہیں کہ زبان سے داستان غم سنی جائے۔ سکندر اس کی خاموش نظریں بھی اپنی بربادی کے ساتھ ویرانی کی گواہ بنی ہوئی تھی۔ اسے بہت شدید ٹمپریچر تھا۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہا تو وقاص نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا امائمہ پر ہمارا اب کسی قسم کا کوئی حق محفوظ نہیں رہا۔ وہ جان بوجھ کر ہمیں ٹارچر کرنے کو امائمہ کو اس طرح لے گیا ہے۔ وہ مار ڈالے گا امائمہ کو۔ لاریب تمام ضبط گنوا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سکندر کی آنکھوں کی سرخیاں کچھ اور گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ بڑی دقتوں سے اس نے لاریب کو سمجھا بجھا کر اس کے کمرے میں بھیجا، مگر خود اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ یعنی اس کا خدشہ درست تھا۔ وقاص سے اسے یہی خوف لاحق تھا۔ اس کی بے مہر آنکھوں میں سکندر نے نفرت کے الاؤ دہکتے دیکھے تھے۔ کبھی کبھی زندگی کے کچھ مقام انسان کی بے بس جھولی میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ وہ سوائے لاچاری محسوس کرنے، کرب سہنے کے علاوہ عملی طور پر کچھ کر سکنے میں ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ سکندر کو لگا تھا حالات کے گھیرے میں مقید لاریب کی زندگی میں یہی مقام آ چکا تھا۔ اس نے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو بند کر کے پھر کھولا اور آہوں کا گلا گھونٹنے کے لیے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس وقت وہ تنہا تھی اور ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے سرد ہواؤں کی یک بستگی کو اپنے وجود پر سہ رہی تھی۔ فراز نے آج اپنی کامیابی کی خوشی میں سب کو بہترین ٹریٹ دی تھی۔ سب گھر والے اس سلسلے میں اس کے ساتھ ریسٹورنٹ جا چکے تھے، وہی نہیں گئی تھی۔ بس یہ نہیں تھا کہ اسے کسی نے کہا نہیں تھا۔ فراز اور سمیہ کے علاوہ خود شرجیل نے بھی اصرار کیا تھا، لیکن وہ اپنی مزید حد تک تذلیل نہیں چاہتی تھی۔ جب بھی انکار کر دیا، جانتی تھی کہ مما کے ساتھ ساتھ تائی ماں بھی خاص طور پر اس کو رگیدنے کا موقع نہیں جانے دیں گی۔ ابھی بھی جب فراز نے اس کے انکار کے جواب میں اصرار کرنا شروع کیا تو مما نے اپنے مخصوص زہر خند انداز میں مداخلت کی تھی۔ کیوں مجبور کیا جا رہے ہو فراز؟ ہو گئی کو مجبوری اس کی، سمجھا کرو نا۔ یہیں اس شہر میں بچھڑے گل چھڑے اڑاتی پھری ہے، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا۔ یہ الگ بات میرا بیٹا ہی اتنا احمق نکلا کہ ہاتھ پکڑ کر گھر میں گھسا لایا۔ اسے گھر پر ہی رہنے دو، یہ ڈھکی چھپی ہی بہتر ہے۔ کجا وہاں کوئی پرانا آشنا مل گیا تو ہماری عزت تو لگی نہ داؤ پر۔ ایمان کے لیے اس درجہ اہانت امیز سلوک پر بس زمین میں گڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا کسی نے اسے تیز دھار آلے سے یکلخت 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ وہ وہاں مزید ٹھہر نہیں سکی، لیکن کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے ضرور سنا تھا فراز مما سے الجھ رہا تھا۔ یہ اس کی عادت اور فطرت تھی کہ کسی سے زیادتی ہوتے دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا اپنا مزاج تھا، وہ حق بات کر دیا کرتا تھا، اس بات کی متعلق پرواہ کیے بغیر کہ کس کو کتنی بری لگی۔ مگر اس وقت مما تھی اس کے سامنے جو بدگمانی، نفرت اور اب داؤ چلنے میں تائی اماں کے زیر ٹریننگ تھی۔ ایک کے بعد دوسرے بیٹے کو اسی حسین ناگن کی وجہ سے اپنے منہ کو آتے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکی۔ جب بھی اس پر جو نفسیاتی حملہ کیا وہ اتنا شدید تھا، فراز رنج اور غیر یقینی کے دکھ سے شک ہونے لگا۔ خیر تو ہے نا پتر جی؟ کس قسم کی امید دلائی ہے اس نے تمہیں؟ یہ بیجا حمایت تو ہو نہیں سکتی۔ آخر ایک دنیا دیکھی ہے ہم نے بھی، اور اس جیسی نفس پرست مفاد زدہ عورتوں کی عزت کوڑیوں کے مول بکتی ہے۔ اسے اگر یہ احساس نہیں رہا کہ تم اس کے دیور ہو، تب بھی تمہیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہرافہ تمہارے بڑے بھائی کے نکاح میں ہے۔ حملہ اتنا شدید اور کڑا تھا کہ فراز کے حواس سلب ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ شوق سے نکلا تو ایسی ملامتی اور زخمی نظروں سے انہیں دیکھا کہ جن سے کلیجہ پھٹ جائے، مگر مما کو تائی ماں کی زبان بولنے اور انہی کی نظروں سے دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ یہی بھروسہ ہے آپ کو اپنی اولاد پر؟ آپ سمجھی اگر تو آپ نے بھابھی پر نہیں مجھ پر الزام لگایا ہے۔ کسی کو نیچا دکھانے کی خاطر ہم خود کتنی پستیوں میں جا گرتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا۔ اینی وے، آج کے بعد میں کوشش کروں گا اس معاملے میں نہ بولوں۔ یہی چاہتی ہیں نا آپ؟ اس کے لہجے میں
टूटते हुए कांच की चुभन का एहसास था, एतमाद और भरम टूटने का कर्ब था, मगर उन्हें परवाह कहाँ थी। उन्हें तो इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि फराज को उन्होंने किस बुरी तरह से हर्ट किया है। वो तो नबील और समिया की इतनी मगजमारी के बाद कहीं जाकर ये मामला सुलझा था कि मम्मा ने भी फराज से माजरत की थी। तमाम तर मख्फी और तनफर के बावजूद ये भी हकीकत थी कि वो अपने बेटे खोना नहीं चाहती थी, चाहे वो शर्जील हो, फराज हो या फिर नबील। मुश्किलों से सही मगर फराज का मूड बहाल हो गया था। फराज बेटा था उनका, इसलिए उन्हें उसकी परवाह थी। ईमान क्या लगती थी उनकी कि उन्हें उसकी दिलजोई, उसके एहसासात की परवाह होती। अब तो वो मसीहा भी नहीं रहा था जिस पर एतमाद करते हुए ईमान ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। रात भर भी वो बेख्वाब रही थी, बेचैनी से करवटें बदलती हुई, मुस्तरिब। और सुबह दम जो उसने ख्वाब देखा था वो उमैमा के मुतल्लिक था और इतना भयानक था कि उसे याद करके भी ईमान का दिल कांप उठता था। इन लोगों के जाने के बाद भी वो यूं ही रेलिंग के सहारे खड़ी आंसू बहाती रही। ध्यान के तमाम इर्तकाज हवेली और वहाँ के मकीनों से जा लगे थे। कितनी बार उसका दिल मचला था हवेली फ़ोन करे, मगर हर बार ही उसने खुद को रोक लिया था। उनके ज़ख्मों को ताज़ा करने का उसे कोई हक हासिल नहीं था। मर ही तो गई थी वो उनके लिए, लेकिन दिल की बेकरारी ऐसी थी जिसे किसी पल भी करार नहीं था। वो खुद को रोक नहीं सकी। मौका भी मुनासिब था, वो फ़ोन इस्तेमाल कर सकती थी आज़ादी से, क्योंकि घर पर कोई नहीं था। कुछ देर पहले शर्जील ने जिस तरह बहाना करके उससे सेल फ़ोन ले लिया था और फिर वापस नहीं किया था, वो समझ सकती थी कि शर्जील को अब उस पर एतमाद नहीं रहा। उसने चुप साध ली, किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। अब उसे खुद को ये बावर करवाने की ज़रूरत नहीं थी कि वो अपने घर वालों का ही नहीं, उस शख्स का भी एतमाद खो चुकी है। जब वो टेलीफोन तक आई तो उसकी टांगें जाने किस किस एहसास के तहत कांप रही थी। गो कि वो जानती थी कि घर पर इसके अलावा कोई नहीं है, फिर भी वो इस हद तक अदम एतमाद का शिकार हो चुकी थी कि उसे अपना आप चोरों की तरह मशकूक लगने लगा था। शक, अदम तहफ़्फ़ुज़ और ज़िल्लत वो पेशे थे जो उसकी खुद एतमादी का खून कर चुके थे। उसे इस घर में आने के बाद यही एहसासात वाफिर मिक़दार में मिले थे। हवेली का नंबर मिलाते हुए उसकी उंगलियों में ही नहीं, दिल और रूह में भी लर्जिश उतरने लगी। दूसरी जानिब घंटी बजने लगी थी। उसका दिल उसके वजूद के हर हिस्से में आकर धक धक करने लगा। वो नहीं जानती थी दूसरी जानिब कौन फ़ोन उठाता। अगर बाबा साईं होते तो वो कभी बात नहीं कर सकती थी। हेलो, आखिरी घंटी थी और ईमान मायूसी का शिकार होने लगी थी जब कॉल रिसीव हुई और उसकी सहमी हुई समायतों ने सिकंदर की ठहरी हुई आवाज़ को सुना था। और जैसे दिल यकदम किसी अपने के एहसास को पाकर शदीद तरीन बराहट का शिकार हो गया था, वो हज़ार ख्वाहिश के बावजूद मुंह से आवाज़ निकालने से कासिर रही कि आंसुओं का गोला सा गले में फंस गया था। जबकि दूसरी जानिब सिकंदर हेलो हेलो करता उससे कबल कि झलाकर फ़ोन बंद कर देता। वो घबरा कर सिसक कर इसी खौफ से बोल पड़ी थी, सिकंदर प्लीज़ सिकंदर, फ़ोन बंद ना करना। अल्फाज टूटकर उसके मुंह से निकले और आधे से ज़्यादा फिक्रा बराहट की बाइस शायद दूसरी सिमत अपना मफ़हूम पहुँचाने में भी नाकाम रहा। कौन? ईमान बीबी। सिकंदर की सरसराती हुई आवाज़ न सिर्फ सरगोशी में ढल गई थी बल्कि उसमें बला की गैर यकीनी और इस्तजाब का रंग भी गहरा था। जवाब में ईमान खुद पर जब्त खो बैठी। मुझे बताओ सिकंदर, वहाँ सब कैसे हैं? बाबा जान, लारेब और उमैमा वो ठीक है ना? दिल में उमड़ आने वाला शदीद खौफ, हरासा कर डालने वाले अंदेशे इज़्तराबी कैफियत में ढलकर आंसुओं की सूरत बेदरीग बरस पड़े। जबकि दूसरी जानिब लाइन पर इतना सन्नाटा था जैसे वहाँ कोई मौजूद ही ना हो। सिकंदर, कुछ तो बोलो, खुदा के वास्ते मुझे बताओ, वहाँ सब खैरियत है ना? वो मतविश ज़दा उसे पुकारती सवाल पर सवाल करने लगी। मुझे ये कहने का हक़ तो नहीं है ईमान बीबी कि आपको यहाँ फ़ोन नहीं करना चाहिए, मगर ये ज़रूर है अगर बाबा साईं या लारेब को पता चल गया तो तुम किसी से भी मेरे फ़ोन का कुछ ना कहना। मुझे तुम सिर्फ उमैमा के बारे में बता दो, वो ठीक तो है ना? कितनी बेकरारी थी उसके लहजे में, ऐसी तड़प और वहशत कि सिकंदर का दिल भी कांप उठा। जी वो ठीक है, शादी हो गई है उनकी। सिकंदर का लहजा व अंदाज ठहराव लिए हुए था। ईमान पर अलबत्ता ये खबर बिजली बनकर गिरी थी। शादी? उमैमा की? वो शशदर रह गई थी, उसे यकीन ही ना आया था। किसके साथ हुई शादी? वो ठठक कर पूछ रही थी। जवाब में उसने सिकंदर के सर दाह भरने की आवाज़ सुनी, वकास साईं के साथ। और रिसीवर ईमान के हाथ से फिसल कर नीचे जा गिरा। उसे लगा था वो एकदम जान कनी के आलम में आ गई हो। आसमान टूट कर उसके सर पर आ गिरा था।
اور قدموں تلے زمین نہیں رہی تھی۔ وقاص، جس کی غلیظ نظروں اور سوچوں سے اتنی خائف تھی وہ کہ اس سے بچاؤ کی خاطر ہی اس نے شرجیل کے ساتھ یہ انتہائی قدم اٹھایا تھا کہ اس کے علاوہ تو اسے کوئی اور راستہ سوجھتا ہی نہ تھا بچاؤ کا، مگر وہ یہ فراموش کیوں کر گئی تھی کہ اس کا خمیازہ اس کی کسی بہن کو بھی بھگتنا پڑ سکتا تھا، بہن بھی وہ جسے اس نے ہمیشہ اپنی آغوش میں اس طرح چھپایا تھا کہ سرد و گرم اس تک پہنچنے نہیں دیے تھے۔ اب اس کی وجہ سے اس پر اتنی بری آفتار ٹوٹ پڑی تھی تو اسے خود اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ یہ آگاہی ہی نہیں تھی، پچھتاوا تھا، جان لیوا پچھتاوا۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی اذیت انگیز احساس ہو سکتا تھا کہ ازالے کی کوئی راہ بھی کھلی نہیں تھی۔ یہ نقصان عمر بھر کا تھا، طوفان آ چکا تھا، قیامت برپا ہو چکی تھی۔ دل پر ملال کے جتنے بھی موسم اترے تھے ان سے اس نے دانستہ نگاہ چرا لی۔ وہ فتح کا ارادہ لے کر میدان میں اتری تھی تو اب جیت کو اس کا مقدر ہونا ہی تھا۔ یہ عشائیہ کی تقریب تھی جو ساحر کی جانب سے دی گئی تھی۔ اسی میں فراز اور نندنی کو بطور ہیرو ہیروئن پوری ٹیم سے متعارف کروایا گیا تھا، اور فلم کے اسکرپٹ پر اظہار خیال کے علاوہ خاص طور پر نندنی کو اس کے کردار کے متعلق اسرار و رموز سے آگاہ کیا گیا تھا۔ ویسے تو فراز بھی اس فیلڈ میں نیا ہی تھا، مگر نندنی کو تو الف سے بے تک آگاہی نہیں تھی۔ اس کی سلیکشن کی وجہ سراسر اس کا حسن تھا جس کی خاصی دھوم اور خلبلی مچی ہوئی تھی۔ خاص طور پر نوجوان لڑکے تو اس کی نگاہ التفات کی خاطر مرے جاتے تھے۔ عباس خود بھی نندنی کے کام کے متعلق کورے پن کو جان گیا تھا کہ اسے نندنی کو اچھا خاصا پالش کرنا پڑ رہا تھا۔ عباس نے اسے فردن فردن سب سے ملوایا۔ وہ اس کے پہلو میں یوں چمک رہی تھی جیسے چاند کے گرد قطبی ستارہ دمکتا ہے۔ ہر نگاہ میں ستائش تھی، ہر کسی نے ہی عباس کے انتخاب کو سراہا اور داد دی تھی، مگر عباس کا پروڈیوسر آفاق سرحدی تو جیسے نندنی پر بری طرح فرفتہ ہوا جا رہا تھا۔ اگر میں تمہاری ہیروئن کو پہلے دیکھ لیتا تو لازماً اس نئے چھوکرے کو ہٹا کر خود اپنا نام پیش کر دیتا ہیرو کے لیے۔ اس کا لہجہ عامیانہ تھا جس نے عباس کے ماتھے پر ناگواری کی شکن ابھاری۔ نندنی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر وہ عورت کی عزت کرنا جانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے آفاق کا یہ انداز پسند نہیں آ سکا۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر ایک نظر نندنی کو دیکھا جو اس کے پہلو میں کھڑی اتنی آسودہ اور سرشار لگ رہی تھی کہ جیسے آفاق کی بات پر کان دھرا ہی نہ ہو، اور یہ سچ بھی تھا۔ نندنی کو اس کے سوا نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ دکھائی۔ اس کی نظر تو جب بھی عباس پر اٹھی تھی اس نے عباس کی نگاہ کو اپنے چہرے پر ٹھہرتے محسوس کیا تھا۔ اس نے خود کو داد دی تھی، ابھی شروعات تھی۔ اسے یقین تھا وہ اس شخص کو اپنے جلد تسخیر کر لے گی۔ وہ اس کی سوچ اور توقع سے زیادہ آسان ہدف ثابت ہوا تھا۔ پھر بعد کے مراحل بھی بہت تیزی سے طے پاتے چلے گئے۔ فلم سائن ہونے سے لے کر اداکاری کے اسرار و رموز سیکھنے تک۔ یہ الگ بات کہ نندنی کا ان کاموں سے کہیں زیادہ دھیان عباس میں اٹکا رہتا جو آس پاس ہی موجود ہوا کرتا تھا۔ بظاہر نہ بھی اس کی جانب متوجہ ہوتا تو کیا فرق پڑتا تھا۔ عباس کا ٹیم ورک مضبوط تھا اور ورکرز بے حد محنتی، مگر نندنی جو عباس حیدر کے لیے موم کی ڈلی تھی جسے وہ جیسے چاہتا جیسے مرضی شکل میں ڈھال لیتا، البتہ اس کے ورکرز کے لیے وہ بے حد مشکل کریٹ کرنے لگی تھی۔ اسے کسی کا نظر ٹکا کر دیکھنا اور کوئی سراہتا ہوا فکرہ بھی آگ بگولا کر جاتا۔ پھر ایسے میں یہ تو انتہا تھی کہ اس کا کیمرہ مین نے نندنی کا ہاتھ پکڑ کر کوئی بات کہنے یا سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اتنا اپنے سے باہر ہوئی کہ زمین آسمان ایک کرے دے رہی تھی۔ کیمرہ مین کی اس نے اتنی توہین کی تھی کہ وہ بیچارہ نکو بن کر رہ گیا۔ اس بات پر اس کے دیگر ساتھی اور ہم نوا بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جبھی ایک ایشو کھڑا ہو گیا تھا۔ نندنی کے اصل اضطراب اور رنج کپاہی سے یہ بات تھی کہ صبح سے اسے عباس کی ایک جھلک بھی دیکھنے کو نہیں مل پائی تھی۔ اسے جرأت کیسے ہوئی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا؟ اسے سمجھا دو میں کسی ایسے ویسے گھرانے کی لڑکی نہیں ہوں کہ جس کی بھی مرضی چاہے میرا ہاتھ پکڑ لے۔ نندنی نے شدید غصے کی کیفیت میں جب کوئی 10ویں بار یہی بات جتلائی تو کیمرہ مین شراز کو بھی تپ چڑھ گئی تھی۔ یعنی حد تھی تذلیل کی، اعلیٰ خاندان کی ہو یا پھر معمولی، اس فیلڈ میں آنے والی ہر عورت پبلک پراپرٹی میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی بہت آزادی سے رائے دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اگر تم اتنی ہی پاک باز تھی تو پھر یہاں نہیں آنا تھا، آئی سمجھ؟ شراز جس پر لال بھبوکا چہرہ کے ساتھ نندنی کو اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا، یہی وہ لمحہ تھا جب کسی کی بروقت اطلاع پر عباس عجلت میں وہاں پہنچا تھا، مگر تب تک معاملہ بہت حد تک سنگین ہو چکا تھا کہ شراز کی اس واہیات بات کے جواب میں نندنی اتنی بفری تھی کہ اس نے تیش میں آ کر آؤ دیکھا نہ تاؤ شراز کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ پورے ہال میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ ایک یکسر نئی کام کرنے والی لڑکی سے وہاں کسی کو بھی اس درجہ جرأت مندی کی توقع نہیں تھی۔ نندنی کا غصہ پھر بھی کم نہیں ہوا تو وہ ایک جھٹکے سے جانے کو مڑی، مگر ششدر کھڑے عباس حیدر سے ٹکرا گئے۔ دونوں کی نظریں یکبارگی ملی تھی۔
ایک کی آنکھوں میں حیرت و غیر یقینی اور تعصب تھا، دوسرے کی آنکھوں میں ہنوز غم و غصے کی کیفیت کی شدتیں اور حدتیں تھیں۔ وہ رکے بغیر آگے بڑھ جانے کو تھی جب عباس حیدر نے بے اختیار اس کا بازو کونی سے پکڑ لیا۔ آپ ایسے نہیں جائیں گی نندنی صاحبہ، یہ معاملہ جس حد تک بگڑا ہے اسے سدھارنا میری ذمہ داری ہے۔ شہراز آپ بھی آ جائیے یہاں، وہ یوں ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتا نندنی کا بازو پکڑے کچھ فاصلے پر موجود کرسیوں کی جانب آ گیا۔ نندنی تو جیسے مسمرائز تھی، اب اس کی کیا اوقات اور مجال تھی کہ وہ عباس کے سامنے اس کی مرضی کے برخلاف اف بھی کرتی۔ عباس کے ہاتھ سے ابلتے ہوئے پرتپش لمس سے زندگی کی حرارت اس کے جسم و جاں میں اتر کر ہلچل مچانے لگی تھی۔ اس لمس نے ہی تو احساس زندگی سے واقفیت دی تھی، اسے ناز کرنے پر اکسایا تھا۔ شہراز بے حد خراب موڈ کے ساتھ کرسی سنبھال چکا تھا۔ عباس نے دیگر لوگوں کو وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا، پھر نندنی کو سنجیدگی سے تختہ بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی کرسی پر ٹک گیا۔ نندنی حواسوں میں کہاں رہی تھی، اس کے سامنے تو اب دھنک رنگ سجے تھے، ستاروں کا ایک جہان آباد تھا۔ جی اب مجھے بتائیے کیا ہوا تھا؟ وہ بیک وقت دونوں کو مخاطب کر چکا تھا۔ شہراز اس کی طرح نہ سیر زدہ تھا نہ ہی مسمرائز کہ کچھ نہیں کہہ پاتا۔ جبھی اس نے ساری بات غصے میں کھول کر عباس کے آگے رکھ دی، پھر اس شدید لہجے میں نندنی کو گھورتے ہوئے بولا تھا ان سے پوچھیے سر کہ انہیں اتنا زحم آخر کس چیز کا ہے؟ دولت و حسن نہ تو ان محترمہ کی ہی میراث ہے، نہ ایسی انوکھی چیز کہ جس بدولت کوئی ان سے دب کر رہنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے لہجے میں دبی ہوئی نفرت تھی۔ عباس حیدر نے محض ہنکارا بھرا تھا، پھر سوالیہ نظریں نندنی پر جما دی۔ اب آپ کیا کہیں گی مس نندنی؟ وہ منتظر تھا مگر نندنی کی چپ نہیں ٹوٹی۔ عباس کو غصہ آنے لگا۔ اس کا مطلب ہے مس بیہیو آپ نے کیا مس نندنی؟ وہ چٹک کر رہ گیا۔ نندنی کے آنسو بہہ نکلے۔ عباس تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ آنسو اس کے لہجے کی تپش کو نہ سہتے ہوئے بہے ہیں۔ اس کے لہجے کی معمولی تلخی بھی نندنی کے دل کے 1000 ٹکڑے کر سکتی تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر میرا ہاتھ پکڑے اور میں برداشت کر لوں، وہ خاصی تاخیر سے بولی۔ تب بھی اس کا لہجہ بھرایا ہوا ہی تھا۔ عباس حیدر نے ٹھنڈا سانس بھر لیا۔ دیکھیے یہ اس فیلڈ کا تقاضا ہے نندنی، اتنی بے تکلفی تو عام بات ہے۔ خیر اگر آپ ریزروڈ ہیں تو آئندہ یہ لوگ احتیاط کریں گے، لیکن چونکہ آپ شہراز صاحب کے ساتھ مس بیہیو کر چکی ہیں تو آپ کو سوری کہنا چاہیے انہیں۔ عباس حیدر کے نرم لہجے میں کہنے پر نندنی نے شدید قسم کی ناگواریت محسوس کی۔ مگر کی گنجائش بالکل نہیں ہے مس نندنی۔ میرے لیے میرے پینل کا ہر ممبر اتنی ہی اہمیت اور عزت افزائی کا حامل ہے جتنی آپ یا مسٹر فراز۔ میں کسی کو بھی کسی کی عزت نفس مجروح کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سوری کریے شہراز سے۔ اب کہ اس کا لہجہ تحکم امیز تھا، نندنی کے نازک احساسات بکھر کر رہ گئے۔ اس 2 ٹکے کے آدمی کی اس کے نزدیک حیثیت نہیں تھی کہ وہ سوری کہتی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ ساحر کے حکم کی پابند تھی۔ سو اس نے بھی شہراز سے معذرت طلب کی تھی تو ریشمی پلکوں سے کچھ ستارے ٹوٹ کر عزت نفس مجروح ہونے کے باعث کرسٹل جیسے گالوں کی ملامت پر بکھرتے گم ہو گئے۔ عباس حیدر سگریٹ سلگاتے لمحہ بھر کو متوجہ ہوا تھا مگر مشکل میں جا پڑا۔ یہ منظر ایسے ہی کشش سموئے ہوئے تھا کہ وہ سحر زدہ سا اسے تکے گیا۔ منہ بند گلاب کی کلی پر شبنمی اوس کا گرنا اسے یہی خیال آیا تھا۔ اٹس اوکے، مجھے امید ہے آپ آئندہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، شہراز نے رسانیت سے کہتے اس کی معذرت کو قبول کیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تب عباس بھی جیسے اس ٹرانس سے نکل آیا۔ آپ چائے پئیں گی نندنی؟ عباس نے اس کی گہری یاسیت کو محسوس کر کے ہی نرمی سے مخاطب کیا تھا۔ نندنی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے پلکیں جھکا لی۔ مجھے چلنا چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل اتنا بھاری تھا کہ رونے کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس بوجھ کو جلد از جلد اتارنا چاہ رہی تھی۔ چلیے میں ڈراپ کر دوں آپ کو۔ عباس نے سگریٹ بجھائی اور کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ نندنی نے غیر یقینی میں مبتلا ہو کر اسے دیکھا، پھر جیسے اس کے چہرے پر روشنی سی چھاتی چلی گئی۔ اسے صاف لگتا تھا عباس حیدر اسے خصوصی اہمیت سے نوازتا ہے۔ میں کسی کے پرسنل میٹرز میں انٹرسٹ نہیں رکھتا ہوں نندنی، مگر پتہ نہیں آپ کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر مجھے اکثر ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کو دولت و شہرت میں سے کسی چیز کی نہ خواہش ہے نہ حاجت۔ شوبز میں بھی آپ کی دلچسپی مفقود ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ نے پھر بھی میری آفر کو کیوں قبول کیا۔ جس پل وہ اس کے ہمراہ اسٹوڈیو کے گیٹ سے نکل کر پارکنگ میں آ رہی تھی، عباس حیدر نے بہت الجھن آمیز انداز میں کہا تھا، اور جواب میں نندنی کے اندر موسم سرما کی ہواؤں کی سرسراہٹ ہونے لگی تھی۔ کاش وہ جواب میں وہ ساری بیتی سنا پاتی جو اس کی ایک نظر کے خراج میں اسے بھگتنی پڑی تھی۔ اسے رونا سا آنے لگا۔ بے بسی کی یہ کیسی انتہا تھی کہ وہ سامنے تھا، صدیوں کی تلاش کا حاصل، مگر وہ اس کا نہیں تھا۔ وہ کہہ نہیں سکی کہ یہ اس کی عیاشی نہیں تھی، شوق بھی نہیں تھا، یہ تو اس کی مجبوری تھی۔ زندگی مخمل کی سیج پھولوں کا بستر ہوتی ہے۔ انسان انسانوں سے ملتا ہی رہتا ہے، مگر کوئی خاص ہوتا ہے جس کی نظر کا طلسمی احساس
آپ کی زندگی کو یکسر بدل دیتا ہے، پھر ستاروں کا ایک نیا جہان متعارف ہونے لگتا ہے۔ انسان ایک لمحے میں اڑ کر اس جہان میں پہنچتا ہے جہاں کی تہذیب رکھ رکھاؤ میں بس یار من کا حکم ہوتا ہے۔ اس کی جنبش آبرو پر نظر آس جما کر بیٹھتی ہے وہی طلب کا باعث، وہی غرض کا مرکز۔ آئی ایم سوری، شاید آپ کو میری یہ بےتکلفی بھی پسند نہیں آ سکی۔ میں نے ایک بات جو محسوس کی وہ کہہ ڈالی، آپ پر جواب دینا لازم نہیں ہے۔ عباس حیدر خفیف سا ہو گیا تھا۔ جواب کی تاخیر کے باعث اسے نندنی کی سوچوں تک بہرحال رسائی نہیں تھی۔ شیراز والے معاملے میں وہ اس کی شدت پسندی سے آگاہ ہو چکا تھا، آخر وہ بھی مرد تھا، اس کی یہ جسارت بھی نندنی کو گرا گزر سکتی تھی۔ نندنی نے چونک کر بلکہ ہڑبڑا کر اسے دیکھا اور بے تحاشا شرمسار نظر آنے لگی۔ نہیں پلیز، ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ محسوس نہ کریے پلیز۔ جھکے سر کے ساتھ خفت زدہ انداز میں اس کی نفی کرتی ہوئی نندنی نے عباس حیدر کو پھر سے اپنے رویے سے الجھا دیا تھا۔ اسے یکدم احساس ہوا تھا نندنی کا رویہ اس کے لیے خصوصی اہمیت لیے ہوئے ہے۔ وہ اس کے ساتھ تلخ اور سخت لہجے میں بات نہیں کرتی جو وہ اپنے ساتھیوں کے لیے اس کا محسوس کر چکا تھا۔ اس کی وجہ اس نے اپنے عہدے کا برتر ہونا لیا تھا، یہ اس کے امتیاز کا باعث ہی ہو سکتا تھا۔ وہ اس کے علاوہ کچھ اور سوچنے پر آمادہ نہیں تھا۔ جہاں تک میں نے آپ کو سمجھا ہے، آپ صرف ریزرو نہیں شائع بھی ہیں۔ لڑکیوں میں ان خوبیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب میں خواتین کو اس نعمت کے سرفراز پاتا ہوں۔ اینی ویز، میں پوری کوشش کروں گا ہمارے کام کے دوران کم از کم آپ کے احساسات تو جذبات مجروح نہ ہو۔ عباس کا لہجہ دوستانہ اور اپنائیت آمیز تھا۔ نندنی جو اب تک سر جھکائے بیٹھی تھی اس بات پر عجیب سے احساسات کا شکار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں داہنی کلائی کا وہ حصہ تھا جہاں عباس حیدر کا لمس اترا تھا۔ وہ اسی کیفیت، اسی مدہوشی میں گم رہنا چاہتی تھی، مگر اسے قدم قدم پر دھچکے لگتے تھے۔ صرف کام کے دوران اس کے شنگرفی ہونٹ کانپتے تھے۔ لہجہ گو کہ مدھم تھا، مگر اتنا ضرور تھا کہ عباس سن لیتا۔ جبھی وہ کاندھے چٹک کر بے اعتنائی سے مسکرا دیا۔ ظاہر ہے آپ خود کو اس مووی کے بعد ہم تک تو محدود نہیں رکھیں گی، ویسے بھی میرا کام کرنے کا ایک الگ انداز ہے۔ میں اپنی فلم کے لیے نئے چہرے متعارف کرواؤں گا، ہمارا ساتھ تو بس اتنا ہی ہوگا۔ عباس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اس پر پھر اس کی اوقات واضح کر کے رکھ دی تھی۔ نندنی کا رنگ پھیکا پڑنے لگا، اس کے اندر سے مرتا حزن پورے ماحول پر چھاتا محسوس ہونے لگا، یہاں تک کہ عباس نے بھی اس حزن کو محسوس کر لیا جبھی قدرے دھیان سے اسے دیکھا تھا۔ خیریت، آپ کو میری بات بری لگی یا پھر میں آپ کے بازو کو زیادہ ہی سختی سے پکڑ چکا تھا؟ اس کے غمگیر تر لہجے میں خفیف سی شرارت کا رنگ اتر آیا تھا اور نگاہ اس کے ہاتھ پر تھی جو ابھی تک اپنا بازو تھامے ہوئے تھی، گو کہ عباس نے مزاح کے رنگ میں ہی کہی تھی۔ اس کے باوجود نندنی کے رگوں پے میں ایسی سنسنی پھیلی کہ وہ یکلخت سرخ پڑتی چلی گئی تھی۔ شرم و حیا، گریز اور خفت کا ایسا خوبصورت سنگم اس سے قبل شاید ہی عباس کی نگاہ سے گزرا ہو۔ وہ چند ثانیوں کو صحیح مگر اپنی نظروں پر اختیار کھو بیٹھا۔ وہ سنبھلا اور دانستہ کھنکھارا۔ اسے یکدم احساس ہوا تھا ان کے بیچ اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی معنی خیزیت در آئی ہے، اور یہ سراسر اس کے ہی فکرے کی بدولت تھا۔ جبھی اس نے معاملے کو سرسری رنگ دینا چاہا، مطلب آپ کے طبع نازک پر ناگوار گزرا ہوگا۔ آف کورس، شیراز صاحب کی طرح ہوں تو میں بھی ایک مرد، اور وہ بھی بالکل غیر، تو احتیاط تو لازم تھی، مگر غصے میں مجھے خود کچھ خیال نہیں رہا۔ اٹس اوکے، مجھے برا نہیں لگا بالکل بھی۔ وہ مدہوش سی تھی تو ہی بے اختیاری میں اپنے دل کی بالکل صحیح عکاسی کر گئی، اس باریکی پر دھیان دیے بنا کہ عباس اس بات سے آخر کیا نتیجہ اخذ کرے گا۔ ہوا بھی یہی تھا۔ عباس صرف چونکا نہیں، ٹھٹکا بھی۔ اس نے قدرے گہرائی سے نندنی کے تاثرات کا ازسر نو جائزہ لیا۔ بے خودی، سرشاری، طمانینت کے ساتھ چیمپ وہ کتنی آسودہ لگتی تھی، مگر کیوں؟ عباس نے خاموشی سے اس بات پر غور کیا۔ کیا وہ شیراز کی طرح غیر مرد نہیں تھا اس کے لیے؟ ہاں، البتہ وہ شیراز کی طرح عام سا نوجوان نہیں تھا، وہ دلکش تھا، سحر انگیز تھا۔ آپ کا گھر آ چکا ہے نندنی صاحبہ۔ گاڑی کے رکنے کے بعد بھی جب اس نے نندنی کے وجود میں کوئی تحریک محسوس نہ کی اور اس کی بے خودی کو ہنوز پایا تو عباس نے کسی قدر جتلاتے ہوئے مگر پرتپش انداز میں اسے مخاطب کیا تھا۔ نندنی ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور اس کے چہرے کی بے اعتنائی کو محسوس کرتی خفت سے سرخ پڑ گئی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے عباس کو اندر آنے اور چاہے والا وعدہ یاد دلانے کی کوشش کی تھی جسے عباس نے اسی بے رخی سے ٹھکرایا جو اس پل اس کے چہرے، اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ نندنی کے قدم جیسے ہی زمین پر آئے، عباس نے ایک جھٹکے سے گاڑی بڑھا دی تھی۔ نندنی کچھ مضطرب سی فراٹے بھرتی لمحہ بہ لمحہ دور ہوتی گاڑی کو خالی نظروں سے تکتی رہی۔ پڑا ہے واسطہ محسن محبت کے یزیدوں سے، یہاں ہم اپنی آنکھوں میں بھی پانی رکھ نہیں سکتے۔
اس نے ایک سرد آہ بھری اور ہونٹ بھیج کر آنکھوں کی نمی کو اندر اتار لیا۔ سرخ بنارسی ساڑی اس کے بخار زدہ جسم پر چبھ رہی تھی، مگر وہ لباس تبدیل کر خود کو آرام دہ حالت میں نہیں لا سکتی تھی۔ یہ وقاص کا حکم تھا، وہ اسے سجی سوری اچھی لگتی تھی۔ اس کی طبیعت آج بھی ٹھیک نہیں تھی، مگر وقاص کو اس کا احساس کہاں تھا؟ شادی کی پہلی رات سے ہی وقاص نے اسے اپنے ہر انداز سے جتلا دیا تھا کہ وہ اس کے نزدیک پیر کی جوتی سے برتر اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کا رویہ شدید ہتک امیز تھا۔ امائمہ جس سنہرے خواب کی ڈور سے بندھی یہاں تک چلی آئی تھی، وہ چھناکے سے ٹوٹ گیا تھا۔ یہ وہ وقاص تو کہیں سے بھی نہیں تھا جو اسے سپنے دکھاتا تھا، جس کے بھاری لہجے میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ عمروں کا فرق بھلائے اس کی رفاقت اور ہمراہی کی خواہش کرنے لگی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کا بھول پن وقاص کی پختگی اور کرختگی کے سامنے خاک میں مل گیا۔ اس کی رفاقت کی محض ایک رات میں وہ اپنا لڑکپن، اپنا بچپن اور جوانی پھلانگ کر جیسے یکلخت بڑھاپے کی سرحد پر آ کھڑی ہو گئی۔ اگر واقعات بے رحم اور حالات شفاق ہوں تو ذہن صدیوں کا سفر بھی منٹوں میں طے کر جایا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ وہ ان چند راتوں میں اتنی بڑی، اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ دکھ کو پردوں میں چھپانا، شوہر کے بھید و راز خفیہ رکھنا اسے سب آ گیا تھا۔ جبھی تو اس نے فون پر لاریب سے رابطہ کر کے اسے دھوکہ دینے کی بھی کوشش کی تھی اور خود کو ہر لحاظ سے خوش ظاہر کر کے دکھایا تھا کہ جانتی تھی لاریب اس کی وجہ سے کس عذاب سے دوچار ہے۔ ولیمہ کے دن جو اس کی اجاڑ صورت دیکھ کر وہ گئی تھی، اس کے بعد اسے سکون ملنا بھی کہاں تھا۔ اس نے وقت گزاری اور دل کے اندر گونجتے سناٹوں سے نجات حاصل کرنے کو کھڑکی کھول کر باہر جھانکا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ شام کی برفیلی ہوائیں کوریڈور کے پار وسیع لان میں لگے درختوں کے پتوں کو بھی ٹھٹھرا رہی تھی۔ فضا کی نمی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ رات کو بارش ہوگی۔ اس کے اندر ویسا ہی قہر اتر آیا جیسا باہر فضاؤں میں اترا ہوا تھا۔ اس نے بے دلی سے کھڑکی بند کی اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ آتش دان جل رہا تھا، مگر سردی سے پھر بھی جسم اکڑ جاتا تھا۔ اس نے اپنے اوپر کمبل کھینچ لیا۔ ملگجے اندھیرے میں آتش دان کی نارنجی آتشی روشنی بہت خوابناک لگی رہی تھی، مگر جو بات اسے چونکانے کا باعث تھی وہ وقاص کی کمرے میں موجودگی تھی۔ جانے وہ کس پل کمرے میں آیا تھا کہ اسے خبر نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے پہلو میں براجمان سگریٹ ہونٹوں میں دبائے وہ اسے کتنی گہری اور بھرپور نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ امائمہ کا بخار کی حدتوں سے دہکتا ہوا چہرہ کچھ اور بھی لو دینے لگا۔ وہ گڑبڑا کر تیزی سے سیدھی ہونا چاہتی تھی، مگر وقاص نے اپنا مضبوط آہنی بازو اس کے اوپر رکھ کر اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ امائمہ کی نظریں جھکی تھی اور ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑنے لگی۔ چہرہ بھی متغیر ہو چکا تھا۔ ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ پسند نہیں کرتی تم بھی اپنی دونوں بہنوں کی طرح مجھے؟ وقاص کے سر لہجے میں گھڑاہٹ در آئی تھی۔ امائمہ کا دل لرزنے لگا۔ اس کی دھاڑ پر وہ حواس باختہ ہو کر زور سے سر کو نفی میں دائیں بائیں ہلانے لگی۔ نہیں، کیا نہیں؟ یعنی پسند نہیں کرتی ہو مجھے؟ وہ چنگھاڑ اٹھا اور امائمہ فق چہرے کے ساتھ رو پڑی۔ نہیں، میرا مطلب ہے ایسی بات نہیں، میں تو آپ سے محبت بس۔ وہ حلق کے بل کھرایا، اسے بے تحاشا نفرت زدہ نظروں سے گھورنے لگا۔ جھوٹ نہیں بولنا مجھ سے، مجھے مکاری سے، دھوکے سے شدید نفرت ہے۔ اس نے جھپٹ کر امائمہ کا سراسمیہ چہرہ اپنے فولادی پنجے میں دبوچ لیا۔ امائمہ خضاع زدہ رسیدہ پتے کی مانند کانپنے لگی۔ وقاص جیسے اس کی بے بسی اور ہراسگی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ کافی دیر بعد جب اس نے امائمہ کو اپنے پنجہ جنون سے آزاد کیا تو امائمہ نڈھال اور نیم جان ہو رہی تھی۔ وقاص کے چہرے کی کرختگی میں البتہ ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے کسی بھی عمل میں شرمندگی تو دور کی بات زیادتی کا احساس تک نہیں رکھتا تھا۔ اسے صرف ایمان کی ہتک امیز حرکت کا طیش ہی نہیں تھا، بلکہ لاریب کا متکبرانہ رویہ بھی آگ بگولا کیے رکھتا۔ ان سب تلخیوں کا بدلہ چکانے کو ہی اس نے امائمہ کا انتخاب دانستہ کیا تھا۔ تو وجہ صرف یہی نہیں تھی کہ لاریب اور ایمان کی وہ بیک وقت دکھتی رکھتی، اس کی ایک اور اہم اور خاص وجہ بھی تھی جس کی وہ قبل اس وقت امائمہ کو ہوا بھی لگانا نہیں چاہتا تھا، کم از کم اپنے مقصد کے اصول سے پہلے تو ہرگز بھی نہیں۔ اداس لمحوں، اجاڑ راتوں، میرے تخیل سے دور بھاگو، یہ نیند مجھ سے بیزار ہے کیوں؟ اس دکھ کو مجھ سے ہی پیار ہے کیوں؟ یہ لوگ جو میرے راہبر ہیں، یہ میری سوچوں سے بے خبر ہیں، یہ مجھ سے کہتے ہیں تتلیوں پر، جگنوؤں پر کتاب لکھوں، کہ چاہتوں کا نصاب لکھوں۔ انہیں میں کیسے بتاؤں کہ اب بہار موسم گزر چکا ہے، اداس بیکل خزاں کا موسم میرے دل میں اتر چکا ہے، میرے کہکوں کا، خوشبوؤں کا وہ دور کب کا گزر چکا ہے۔ اب تو جینا وبال اپنا، نہ روپ و رنگ و جمال اپنا،
था जिसको थोड़ा ख्याल अपना, वो शख्स कब का बिछड़ चुका है। अच्छी भली चलती गाड़ी को उसने यकदम ब्रेक लगाकर रोक दिया। उसकी खाली नज़रें इस चौराहे पर टिकी थी जहाँ तीनों तरफ सड़कें निकल रही थी। चौथे किनारे उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। ये जगह शहर की हदूद को ख़त्म करती और गांव की अराजी को आगाज़ करती थी। एक तरफ उनकी हवेली को जाती सड़क थी, दूसरी तरफ ताया साईं का इलाका शुरू हो जाता था। सड़क के साथ खेतों का वसी सिलसिला था, फिर उसके आगे बागात शुरू हो जाते थे। बचपन से लेकर जवानी तक उसने जाने कितनी मर्तबा इन फासलों को पाटा था। ताया साईं की हवेली में उसके लिए सबसे ज़्यादा कशिश का बाइस अब्बास हैदर की मौजूदगी ही हुआ करती थी, जो उसके कदमों को कशा कशा वहाँ ले जाती। कभी वो सिरे से नज़र न आता, कभी किस्मत यावरी करती भी तो वो बस चोरी चोरी उसे दूर दूर से देखा करती, और बस बात तो वो बहुत ही कम करता था उससे। यह उसकी वो सुनहरी उम्र थी जिसका दुरानिया 14-15 साल की उम्र से 19 साल तक महदूद था। फिर ख्वाब झुलस गए और दुख उसकी झोली में आ पड़े। उससे भी पीछे अगर वो रह जाती तो ताया साईं की हवेली में उमायमा और ईमान के हमरा वो बहुत छोटी उम्र में बाबा जान के हमरा जाती रही थी, जब उनकी अम्मा की वफ़ात को ज़्यादा वक्त नहीं बीता था और ताई माँ ने उनके सरों पर अपनी ममता भरी चादर को डालकर उन्हें अपनी आगोश मोहब्बत में समेट लिया था। यही वो दिन थे जब बड़े भाई ने छोटे भाई का भार उठाया था और अपने 9 उम्र बेटों की निस्बत इन 5 और 8 साल की उम्र की बच्चियों से बिलतरतीब तय कर दी थी। लारेब तब आने वाले हर दुखों सुख से बेनियाज अक्सर ताईजान को चकमा देकर उमैमा की उंगली पकड़े खेतों और बागात की जानिब जा निकलती। कभी भुट्टे तोड़ कर लाती, कभी कच्चे पक्के संतरे। उसकी फितरत में अजीब बेचैनी थी जो कभी उसे सुकून न सहने दिया करती। हवेली के दोनों तरफ तब खाली मैदान हुआ करते थे, फिर बागात और बागात के इख्तिताम पर कब्रिस्तान। उसे याद था एक बार उससे उमैमा खो गई थी। वो सुर्ख सुर्ख सेब तोड़ने में ऐसी मगन हुई थी कि उमैमा को फरामोश ही कर दिया। जब ख्याल आया तो उमैमा कहीं नहीं थी। 7 साला लारेब ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। बाग का रखवाला आवाज़ सुनकर भागा आया और सूरत हाल जानकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी गई थी। इस कोताही पर जिसमें इस गरीब का मामूली सा भी हिस्सा नहीं था, इसके बावजूद उसे डार पर चढ़ाया जा सकता था। मगर खैर, इस तरह गड़ी कि थोड़ी सी तलाश बसार के बाद उमैमा मिल गई थी। लारेब ने ही उसे सबसे पहले देखा था। वो मैदान से भागी आ रही थी, नंगे पैर, धूल उड़ाती, चीखती। उसका फिराक उसके पैरों में बार बार उलझता था जो बेहद गंदा हो रहा था। धूल मट्टी से हटी। लारेब ने लपक कर उसे बाजुओं में भर लिया। उसके पीछे भाग कर आते कुत्ते को गुस्से के आलम में आधी ईंट का टुकड़ा उठाकर मारा था। उमैमा थर थर काँप रही थी, मुसलसल रोने से हिचकियाँ बन चुकी थी। ये डॉग मुझे मार देता बज्जो, अगर आप ना आती। उमैमा उससे लिपटी हुई सिसक रही थी। लारेब ने उसे भींच लिया। डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तब उसने कितने बड़ेपन से उसे तसल्ली दी थी, मगर अब उमैमा को उसकी ज़रूरत है, यही लग रहा है उसे। वो अकेली है और खौफज़दा भी। लारेब की आंखें भीगती चली गई। बिना कुछ मज़ीद सोचे उसने गाड़ी का रुख फेर दिया। आधे घंटे के मज़ीद सफ़र के बाद उसकी गाड़ी बड़ी हवेली के बुलंद आइनी फाटक से अंदर दाखिल हो रही थी। वसी व अरीज़ हवेली के सरसब्ज लॉन के आगाज़ में ही पोर्च था। उसकी गाड़ी सुर्ख बजरी की रोविश पर दीगर गाड़ियों के पास जाकर रुक गई। दरवाज़ा खोलकर वो अपनी अजली बेनियाज पुरएतमाद अंदाज में बाहर निकले और अंदरूनी हिस्से की जानिब आ गई। रास्ते में मिलने वाली मुलाजमाएँ उसे बहुत मुअद्दिब अंदाज में सलाम कर रही थी। लाउंज के सोफे में से एक पर ताईजान नडहाल सी बैठी थी। उनके सामने मेज़ पर किन्नुओं और सेबों की बास्केट थी। दूसरे सोफे पर मेहरू आपा बरा जमान थी, हाथ में पकड़ा हुआ किन्नू छीलते हुए। उनकी निगाह जैसे ही उस पर उठी, यकदम चौंकते हुए खुशगवार किस्म की हैरत उसकी आंखों में उतर आई। अरे लारेब चंदा, आओ ना मेरी जान, तुम तो रास्ता ही भूल गई। कैसी हो? लपक कर उठते हुए वो पुरजोश अंदाज में उसके गले लगी थी। लारेब का अंदाज अलबत्ता लिया दिया ही था। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं ताईजान? उसने जैसे बड़ी मुरव्वत निभाई। ताईजान जो हसरत ज़दा नज़रों से उसे तक रही थी, सर दा भरकर दिलगीर अंदाज में मुस्कुरा दी। शुक्र है मालिक का, तुम ठीक हो? बाबा कैसे हैं तुम्हारे? वो मलूल थी और बहुत मदम अंदाज में बात करती थी। अंदाज ऐसा होता जैसे उनका बेटा नहीं, वो खुद उसकी मुजरिम हो। कभी वो वक्त भी था जब वो उसे अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत दिया करती थी। सब कुछ बदल गया था सिर्फ अब्बास हैदर के बदल जाने से। लारेब का दिल अजीब सी अजियत का शिकार होने लगा। मैं उमैमा से मिल लूँ? मेहरू आपा के इसरार के बावजूद वो वहाँ बैठे बगैर पलट कर बाहर निकल गए। राहदारी के मोड़ पर उसका टकराव गैर मुतवक्का तौर पर वकास हैदर से हुआ था। सफ़ेद कल्फ शुदा कुर्ता शलवार, स्याह वेस्ट कोट,
खौफनाक मूंछों की सफाई के बायस वो इंसानी हुलिये में कदरे बेहतर नज़र आ रहा था, मगर आंखों की सुर्खी पहले से बढ़ी हुई लगती थी। लारेब को उसकी मायने खेज मुस्कान ने ही जुज़बुज़ किया था, उस पर उसका अंदाज़े गुफ्तगू। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। दोनों बाजू सीने पर लपेटे वो कुछ इस अंदाज में फैल कर खड़ा हुआ था कि लारेब उससे टकराए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती थी। रास्ते से हटो, उमायमा से मिलने आई हूँ मैं, उमड़ती नागवारी को दबाए वो जबर करते हुए रहसान से कह रही थी। इसके बावजूद भी वकास का चेहरा पथरीला था। और अगर मैं ना मिलने दूँ, ये तो मैं अभी जानता हूँ कि तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकती थी कभी भी। लारेब के हिसाब को ज़बरदस्त शौक लगा था। उसने बेख्तियार चौंकते हुए खाइफ नज़रों से वकास को देखा। क्या मतलब? तुम्हें अंदाज़ा नहीं शायद कि तुम क्या कह रहे हो? वो भड़क उठी थी। जवाब में वकास के होंठों पर जहर से भीगी मुस्कान फैलती चली गई। इसलिए कि वो अब मेरी मलकियत है, चाहूँ तो तुम्हें उसकी शक्ल भी तरसा दूँ। कभी बहुत अजारादारी थी तुम्हारी उस पर, मुझसे छुपाती थी। अंजाम देख लिया, अपनी ख्वाबगाह में सजाया है मैंने तुम्हारी कमज़ोरी को। वह लारेब की सर्द मोहरी के जवाब में बुफर कर बोला। लारेब सुन खड़ी रह गई। जान गया था मैं कि दुखती रग है तुम्हारी वो, अब मेरी मुट्ठी में है। चाहूँ तो उसे अगला सांस न लेने दूँ, मगर बेफिक्र रहो, उसे जान से नहीं मारूंगा। बहुत से हिसाब निकलते हैं तुम्हारी तरफ, इंतज़ार करना मेरी जवाबी कार्रवाई का। वो फुनकार रहा था और लारेब का वजूद हर लम्हा बेजान होता जा रहा था। वो अब्बास हैदर का भाई था। शक्ल सूरत में उसका पासिंग भी नहीं था, मगर कदो कामत, चाल ढाल और नकूश में कहीं उसकी झलक भी आती थी। मगर मिजाज और आदत में उससे सिवा सवा था। वो सिर्फ बेनियाज और कठोर था, ये बेहिस और सफाक भी। उसने सिर्फ लारेब को ही तोड़ा और पमाल किया था। वकास ने तो उसके साथ उमायमा को भी नहीं बख्शा था। खुद पर तो वो सब सह जाती कि मर तो गई ही थी वो, मगर उमायमा। देखो वकास, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना ही उमायमा से। तुम्हें एमी बाजो ने धोखा दिया है, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा। वो हलक के बल घर आया तो लारेब की जान हवा होने लगी थी। तुम्हारी निगाहों में जो हतक और शक होता था वो कूड़े मारता था मुझे। अगर मैं उमायमा से आम सी सरसरी बात भी करता तो तुम कितना ओवर रिएक्ट किया करती थी। इतना लूज था मेरा करैक्टर तुम्हारी नज़रों में कि मैं घर की इज्जत में नकब लगाने से नहीं चौंकता। इश्तियाल अमेज़ अंदाज में वो उसे सुर्ख नज़रों से घूरता, एक से बढ़कर एक सुलगता सवाल उसके सामने रख रहा था। लारेब साकिन खड़ी थी। शादी में तो मैं तुम्हारा गरूर तोड़ने को तुमसे करता, मगर लारेब बेबी, अब जो शिकस्त तुम्हें दी है यही बर्दाश्त नहीं कर सकोगी तुम। लम्हा लम्हा सुलगो और तड़पोगी, मगर खलासी नहीं पाओगी। क्या समझी? उसने मकरू मुस्कुराहट के साथ लारेब की ताईद चाही। लारेब पथराई हुई नज़रों से उसे देखती रही तो गोया वो खुलकर बल आखिर सामने आ ही गया था। एक तीर से दो शिकार करने वाला अक्लमंद कहलाता है मिस लारेब शाह, और मैं इसी अक्लमंदी का मुजाहिरा कर चुका हूँ। कैसे? इसका अंदाज़ा तुम्हें बहुत जल्द खुद हो जाएगा, जब तुम खुद अपने आप से भी नज़रें चार करने के काबिल नहीं रहोगे। मैं बताऊंगा शक करना कितना महंगा पड़ा है तुम्हें वकास हैदर पर। लारेब हवास बागता सी खड़ी उसके संगी चेहरे की सफाकी को तकती रही। जाओ मिल लो मेरी बीवी से, क्या याद करोगी कि तुम्हें मायूस नहीं लौटाया। सामने से हटकर उसे रास्ता देते हुए वकास ने दांस्ता उसे भड़काना चाहा था, मगर लारेब की सलाहियतें मफलूज और मुंजमद हो रही थी। सुनो, उससे पूछना ज़रूर कि मैं उससे आखिर कितनी गहरी मोहब्बत करता कि उसका दिल मुझसे इतनी ही जुदाई पर भी आमादा नहीं हो पाता कि जाकर अपने बूढ़े बीमार बाप और रात तकती बहन से ही मिलाए। कनपटी खुजाते हुए उसे खबीस नज़रों से देखता हुआ फिर जतलाने से बाज नहीं आया। लारेब के साकिन चेहरे पर तग़य्युर पैदा हुआ था। उसने आंसुओं से छलकती आंखों को लम्हा भर को उसके चेहरे पर टिकाया। क्या करूँ यार, वो है ही इतनी प्यारी कि उसे मोहब्बत करते जी नहीं भरता। उसे भी मेरी मोहब्बत इतनी ही पसंद है कि। लारेब ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी और तकरीबन दौड़ते हुए राहदारी अबूर कर ली। उमायमा के कमरे में वो बगैर दस्तक के दाखिल हुई तो उसके चेहरे पर इतनी सुर्खी थी जैसे किसी ने वहाँ आग दहका डाली हो। उमायमा, जो कंबल तह करने के बाद बेडशीट की शिकनें निकाल रही थी, आहट पर मुड़ी और उससे रूबरू पाकर चंद सानियों को उसे जैसे अपनी बसारतों पर यकीन नहीं आ सका था। वो लपक कर उसके गले लग गई। लारेब ने उसे बाजू में भींच लिया था। आप रो रही हैं बज्जो? उमायमा हरासा होकर पूछा। लारेब ने अपने आंसू पोंछे, मगर सूरत हाल ये थी कि वो जितना खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी उसी कदर बिखरती जा रही थी। आंसू बारिश की तरह बरस रहे थे। अजब बेकसी का आलम था।
مجھے معاف کر دے بجو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ میں یہاں شادی کروانے کی ضد لگاتی، نہ آپ کو اس مشکل سے دوچار ہونا پڑتا۔ میں جانتی ہوں یہاں قدم قدم پر عباس بھائی کی یادیں بکھری ہوئی ہیں اور یہ سب آپ کے لیے بہت اذیت ناک ہے۔ امیمہ اس کے آنسو اپنے ہاتھ کی نرم انگلیوں سے سمیٹتی ہوئی اپنی سمجھ کے مطابق یہ نتیجہ اخذ کر سکی تھی، اور یہ اندازہ بھی اپنے اندر بلا کی تلخی کاٹ اور وحشت سمیٹے ہوئے تھا۔ لاریب پر چھائی اذیت کی کٹاؤ میں مزید گمبھیرتا اتر آئی۔ بابا جان تمہارے نہ آنے کی وجہ سے بہت اپسیٹ ہے امیمہ، ایک بار تو چکر لگایا ہوتا۔ وہ موضوع اس قدر جان لیوا تھا کہ لاریب نے بات بدلنا مناسب خیال کیا۔ میں ضرور آؤں گی بجو، آپ پریشان نہ ہوں، بابا جان کو بھی میری طرف سے تسلی دیجیے گا۔ ویسے میں ہر لحاظ سے مطمئن اور خوش ہوں، بس فی الحال وقاص نہیں چاہتے کہ میں حویلی جاؤں۔ تائی جان نے بھی انہیں سمجھایا تھا، مگر وہ خفا ہونے لگتے ہیں۔ نظریں جھکائے اپنا بھرم قائم رکھنے کو ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولتی وہ لاریب کو بہت بڑی بڑی لگی، جانے کس خیال کے تحت اس کی بھیگی آنکھیں کچھ اور بھی نمی سمیٹ لائی۔ تائی جان نے اس کے لیے چائے پر خصوصی انتظام کرایا تھا اور مہرو آپا کے ہمراہ وہیں اس کے ساتھ آن بیٹھی۔ لاریب پر اٹھنے والی ان کی نگاہوں میں ضیاء اور حسرت کا احساس چھلکتا تھا۔ جیسے عباس پورے خاندان میں اپنی وجاہت و خوبروئی کے باعث مشہور تھا، اسی طرح لاریب کا حسن و جمال بھی یکتا تھا۔ تائی جان تو برملا کہا کرتی تھی، اللہ نے دونوں کو بنایا ہی ایک دوجے کے لیے، چاند سورج کی جوڑی ہے میرے بچوں کی، بس خدا نظر بد سے بچائے۔ مگر اب انہیں لگتا تھا ان کے بچوں کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ عباس کی صورت بھی دیکھنے کو ترستی تھی، ان کی آنکھیں، جبکہ لاریب کی شکل جیسے کسی نے مسکراہٹ اور زندگی کے رنگ چھین لیے تھے۔ مہرو آپا اور تائی جی کے اصرار کے باوجود اس نے چائے کے علاوہ کسی دوسری شے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ عجلت میں کپ واپس رکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں اب چلتی ہوں امیمہ، بہت خیال رکھنا تم اپنا۔ وہ جانے کو تیار ہوئی تو امیمہ کے ساتھ مہرو آپا بھی بے چین ہو گئی تھی۔ اتنی جلدی کیوں بیٹا، تم نے تو کھانا بھی نہیں کھایا؟ معذرت تائی جان، کالج سے واپسی پر ادھر آ گئی تھی، بابا جان کو تو پتہ بھی نہیں ہے، پریشان ہو رہے ہوں گے، اس نے جواباً رسان سے کہا تھا، مگر تائی جان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو فون کر کے بتا دو نا بیٹے کہ آپ ادھر ہو، تم کون سا روز روز آتی ہو؟ ابھی بھی امیمہ کی خاطر ہی چکر لگایا۔ ٹھہرو تو صحیح، بہن کے ساتھ ہی کچھ وقت اور گزار لو، اداس ہے تمہارے لیے۔ وقاص کو تو اللہ ہی ہدایت دے، اتنا ہٹ درم ہے، کسی کی نہیں سنتا، الٹی کھوپڑی ہے بالکل۔ تائی جان کے انداز میں ایک وقت نرمی و غصہ تھا، اس سے قبل کہ لاریب انکار کرتی۔ اس کا سیل فون مدھر سروں میں گنگنانے لگا تھا۔ لاریب نے اپنے ہینڈ بیگ سے سیل فون نکال لیا، اسکرین پر بابا سائیں کا نمبر تھا۔ اس نے تیزی سے کال ریسیو کی۔ آپ خیریت سے ہیں بی بی صاحبہ؟ بابا سائیں پریشان ہیں۔ اس نے سکندر کی آواز سنی تو بے اختیار گہرا سانس لیا۔ بابا جان کو فون دو، میں ان سے بات کر لیتی ہوں۔ کیا مطلب؟ کوئی پریشانی کی بات ہے بی بی صاحبہ تو؟ واٹ نانسنس سکندر، اتنا احمق سمجھا ہوا ہے مجھے؟ خیر بتاؤ بابا جان کو کہ میں بڑی حویلی میں تائی جان اور امیمہ کے ساتھ ہوں، شام تک آ جاؤں گے۔ درشتی سے بات کرتی وہ بات کو سمیٹ کر فون بند کر کے رکھنے لگی تو تائی جان قدرے ریلیکس ہوئی تھی۔ نندنی نے ہاتھ میں پکڑے ہرے نوٹوں کی گڈیوں کو دیکھا جو یوں ہی بھینچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ محتاط مگر فکر مندانہ نظر عباس حیدر کے چہرے پر ڈالی تھی۔ کیا آپ نے سب کو ایڈوانس پیمنٹ کر دی ہے؟ عباس کے کاندھے جھٹکے تھے، گویا اس بات میں جواب دیا۔ نندنی نے پھر ہونٹوں کو باہم بھینچ لیا۔ سر فی الحال اپنے پاس رکھیے، میں کام مکمل ہونے پر۔ مس نندنی، آپ اپنے گھر میں خصوصی اہمیت و حیثیت رکھتی ہوں گی، عین ممکن ہے، مگر میرا اصول ہے کہ میں کسی کو کم یا زیادہ توجہ دینے کا قائل نہیں ہوں۔ اگر آپ مجھ سے ایسے خصوصی رویے کی توقع رکھتی ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میرا خیال ہے آپ میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ گئی ہوں گی اور آئندہ اسی لحاظ سے میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس کا لہجہ معمول سے ہٹ کر بے حد سخت اور برہم تھا۔ نندنی نے قدرے خائف ہو کر متوش نظروں سے اس کے پتھریلے تاثرات والے چہرے کو دیکھا تھا۔ مغرور تیکھی کھڑی ناک پر نگاہ اٹھی تو از خود اس کے حاکمانہ مزاج اور سخت دلی کا احساس دل میں جاگزی ہو گیا۔ ہمہ وقت فراق پیشانی کا احاطہ کیے رکھنے والی شکن اس کے جاگیرے دانہ موڈ کی واضح خماس تھی۔ اس وقت وہ جارحانہ موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ نندنی کا رنگ اڑ سا گیا، اسے ڈھونڈنے سے بھی اپنی خطا نہیں مل سکی جو اسے برہم کرنے کا باعث بنی ہو۔ اس کے باوجود اگر وہ غصے میں تھا تو نندنی کی سراسمگی بھی انتہا درجے کو چھونے لگی تھی۔ عباس نے ایک نظر اس کے رو دینے والے تاثرات کو دیکھا اور کوئی وضاحت دیے بغیر ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ وضاحت دینے والی بات تھی بھی نہیں، غصہ کہیں کا تھا، نکلا کہیں تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اس نے اپنے ورکرز کی باتیں سن لی تھی، اس کے اور نندنی کے بارے میں دی گئی آزادانہ رائے، جسے سننے کے بعد عباس کو اپنے چہرے سے بھاپ نکلتی محسوس ہوئی تھی۔
اس کے بیشتر ساتھیوں کے خیال کے مطابق عباس ضرورت سے زیادہ نندنی پر مہربان تھا، اور ایسا صرف اس کے غیر معمولی حد تک بہکا دینے والے حسن کی وجہ سے تھا۔ ان لوگوں کو عباس کی وہ نرمی اور ڈھیل جو عباس نے نندنی کو نوآموز اور صنف مخالف ہونے کی بنا پر احترام کی خاطر دی تھی، وہ انہیں عباس کی اس میں انوالومنٹ نظر آ رہی تھی۔ عباس جتنا بھی سیخ پا ہوا تھا مگر مصلحتاً خاموشی اختیار کر لی، وہ اس معاملے پر بول کر اسے ہاٹ ایشو بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ویسے بھی اگر دیکھا جاتا تو ان لوگوں کی یہ باتیں اتنی بیجا بھی نہیں تھیں۔ اس سے قبل تک عباس کا رویہ خاص طور پر ساتھی لڑکیوں سے بے حد رخائی اور سرد مہری لیے ہوتا تھا، تو اس کی وجہ صرف عریشہ ہی نہیں تھی کہ وہ اسے شکایت کا موقع دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کو خصوصی اہمیت دے کر اسے اپنی جانب سے خوش فہمی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی اسکینڈل افورڈ کر سکتا تھا۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ تب تک معاملہ دوسرا تھا جب وہ بطور ایکٹر کام کرتا تھا۔ اب صورتحال تبدیل ہو چکی تھی، وہ ڈائریکشن کے شعبے میں تھا، تو یہ بے اعتنائی و سرد مہری اس کے لیے کسی طور بھی کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتی تھی۔ وہ اس بات سے آگاہ تھا جبھی صرف خواتین کے ساتھ ہی نہیں سبھی کے ساتھ رویہ تبدیل کر لیا تھا، مگر اس کے ساتھی اس کی تبدیلی کو صرف نندنی کی حد تک محسوس کر سکے تھے۔ مگر عباس کا مزاج کافی برہم ہو گیا تھا اور غصے کے وقت وہ ہر مصلحت بالائے طاق رکھ دیا کرتا تھا۔ یار جتنی حسین ہے نا وہ انڈین بیوٹی، یہ جادو چلنا ہی تھا۔ شکر کرو محترمہ ہندو ہیں، ورنہ عین ممکن ہوتا فلم دل کے ساتھ ان کے دل کی بھی ہیروئن بن جاتی۔ کسی دل جلے نے فقرہ کسا تھا جس کے جواب میں مشترکہ کہکا کتنی دیر تک گونجتا رہا۔ وہ بامشکل خود پر ضبط کرتا پڑ گیا تھا، مگر یہ ضبط یہاں نندنی کے آگے چھلک گیا تھا۔ دوسری سمت نندنی تھی جس نے اس کی بات کا اتنا اثر قبول کیا تھا کہ خود کو سنبھال نہیں سکی تھی۔ اگلے 3 دن بھی جب وہ ریہرسل کی خاطر اسٹوڈیو نہیں پہنچی تو شراز کی اطلاع پر عباس کو جھنجھلاتے ہوئے صحیح مگر اس سے رابطہ کرنا پڑا تھا کہ شراز نے بتایا تھا کہ وہ ان کا فون ریسیو نہیں کر رہی ہیں۔ عباس کے ٹرائی کرنے پر اس کا نمبر بند ملا تھا۔ عباس کو گھر واپسی پر مجبوراً صحیح مگر اس کی جانب بھی کھڑے کھڑے آنا پڑا تھا، مگر وہ اس پر ایک نگاہ ڈال کر ہی ششدر ہونے لگا۔ وہ محض 3 دن میں صدیوں کی مریض لگنے لگی تھی۔ البتہ اسے روبرو پا کر جو چمک جو خوشی اس کے چہرے پر لہرائی وہ بھی کچھ کم حیران کن نہیں تھی۔ خیریت؟ کیا ہوا آپ کو؟ اس کے بوکھلا اٹھنے پر عباس اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کرتا بیڈ سے کچھ فاصلے پر دھری کرسی پر پریشان سا ٹک گیا۔ جواب میں نندنی کی آنکھوں میں اس کی اس بے نیاز و بے مہری کے انداز نے بھی نمی بھر دی۔ نتھنگ اسپیشل، بس ٹھنڈ لگ گئی تھی تو ٹیمپریچر ہو گیا۔ عباس کی خود پر جمی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں اس نے اندر کا سارا کرب چھپا کر آہستگی سے جواب دیا۔ وہ اسے شکوے کا حق تو نہیں رکھتی تھی، بھلا غلام آقا کے آگے جرأت شکوہ کر بھی کیسے سکتا ہے؟ شاید یہی عشق ہے، آداب غلامی کی ساری تفصیل خود بخود ازبر ہو جاتی ہے۔ آپ کو دوا لینی چاہیے تھی، احتیاط بھی بے حد ضروری ہے۔ میں کام میں مزید تاخیر پسند نہیں کرتا مس نندنی، آپ کا سیل بھی آف تھا، اسی باعث گھر آنا پڑا ہے مجھے۔ اب آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس تو کرنا چاہیے۔ وہ جھنجھلا رہا تھا اور نندنی خائف ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے محض لمحہ بھر کو پلکیں اٹھا کر ایک نگاہ عباس پر ڈالی تھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو زحمت اٹھانا پڑی۔ یہ معذرت نندنی کے لیے لازم و ملزم تھی، مگر دل اس کی اس درجہ بے اعتنائی کو بہرحال سہار نہیں پا رہا تھا جبھی اسے خبر تک نہ ہو سکی، اور بے مائگی کے مظہر آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگ کر گالوں پر اتر آئے۔ عباس حیدر نے کسی درجہ حیرانی میں مبتلا ہو کر اس بن بادل برسات کو دیکھا جو اس پر نگاہ ڈال کر وہ شدید رد و عمل نہیں دے سکا کہ اس کی نگاہ پھر اس کے چہرے کی جکڑ لینے والی ملامت اور سحر انگیزی میں اٹک گئی تھی۔ گلابی رخسار سردی کے باعث سرخ ہو رہے تھے، بالکل قندھاری انار کی طرح۔ سیاہ شال لیے وہ بے بسی کی تصویر نظر آتی تھی، اپنے اندر بلا کا سحر سموئے ہوئے تھے اور گویا واقعی جیتی جاگتی قیامت تھی۔ اتنا فسوق خیز حسن تھا ہی جکڑ لینے کی صلاحیت سے مالا مال۔ عباس کے دل پر بھی قدرتی سا اثر ہوا۔ غصہ حسن کی تابنائی کی شعاؤں میں جل کر خاک ہوتے دیر نہیں لگی۔ عباس حیدر کو اندازہ تک نہ ہو سکا، مگر عباس کی نگاہ نے اختیار سے باہر ہوتے بھرپور انداز میں اس کا چہرہ جانتا تھا۔ وہاں وہ کھنکارا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر قدرے دھیمے اور نرم لہجے میں کہنے لگا، اٹس اوکے، پلیز آپ رونا بند کر دیں، بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔ بلکہ اگر آپ کی طبیعت میں تاحال بہتری نہیں ہے تو میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں۔ وہ نہ صرف اس سے مخاطب تھا بلکہ مسلسل اسے نگاہ کی زد پر بھی رکھے ہوئے تھا۔ وہ بے خبر تھا اپنی نگاہ کی تاثیر کی چارہ گری اور رفو گری سے، بس ایک نگاہ التفات اور پھر کسی دوا دارو کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ یہ اس کے لہجے کا رچاؤ تھا جو اسے زندگی کے حوالے کرنے کی
صلاحیت سے مالا مال تھا۔ یہی لہجہ تھا جس نے اسے زندگی سے مایوس ہونے پر اکسایا تھا، اب وہی لہجہ تھا جس کا کمال یہ تھا کہ وہ لمحوں میں شاش بشاش اور تازہ دم تھی۔ چہرے کی رونق، آنکھوں کی چمک لوٹ آئی تھی۔ جب عباس وہاں سے جانے کو اٹھا تو نندنی نے اسے اگلے روز آنے کا وعدہ کر کے مطمئن کر دیا تھا۔ تم نے دیکھا زینب، وہ صرف نام کا نہیں حقیقتاً ساحر ہے نا؟ عباس کے جانے کے کچھ دیر بعد جب زینب اس کی طبیعت پوچھنے آئے تب بھی وہ اسی ٹرانس کے زیر اثر کھوئی کھوئی سی بولی اور زینب چونک اٹھی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ ساحر آئے تھے نا، تم نے نہیں دیکھا؟ اور زینب نے گہرا سانس بھر کر سر کو نفی میں جنبش دی۔ اب تم بہت بہتر ہو نندنی، شکر ہے خدا کا۔ زینب نے اس کا ٹمپریچر چیک کرنے کے بعد بے اختیار سکھ کا سانس لیا اور نندنی آنکھیں موند کر شان سے مسکرا دی۔ اسی لیے تو ہوں۔ زینب نے اس خود کلامی پر چونک کر اور کسی قدر الجھ کر اسے دیکھا، البتہ کچھ پوچھنے سے گریز برتا تھا۔ تمہارے لیے سوپ بنایا ہے میں نے، کہو تو لے آؤں؟ اور نندنی نے محض اس کا دل رکھنے کی غرض سے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ زینب کے اٹھ کر باہر جانے پر وہ پھر سے عباس حیدر کو سوچنے لگی، پوری توجہ، پوری جزیات کے ساتھ۔ عباس نے گنگناتے ہوئے بال بنا کر ہیئر برش ٹیبل پر اچھالا اور پلٹ کر بیڈ کی جانب آ گیا۔ عریشہ دونوں بچوں کو دائیں بائیں لٹائے ہوئے خود پڑی تھی، بکھرے بال، ستا ہوا چہرہ، دو بچوں کی ذمہ داری اور دیگر مصروفیاتوں سے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ گو کہ عباس نے گورننس کا انتظام کیا ہوا تھا، مگر رات کو پھر بھی بچے عریشہ کے ساتھ سوتے تھے۔ عریشہ خود بھی بچوں کے ساتھ ہر پل اپنی جان ہلکان کیے رکھتی تو کبھی کبھار عباس کو بھی جھنجھلاہٹ ہونے لگتی تھی۔ یار کیا مصیبت ہے، تم تو صرف انہی کی ہو کر رہ گئی ہو، میں تو ترسنے لگا ہوں کہ بات بھی کر سکوں۔ انہی کی بھی اس لیے ہوں جناب کہ یہ آپ کے ہیں، عباس آپ کی وجہ سے ہی ان سے محبت کرتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اسے اس محبت کی اہمیت وفا سے آگاہ کر رہی تھی۔ عباس نے سر دبا بھری، خود پر بھی توجہ دیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا تمہارا خود کو نظر انداز کرنا۔ آپ ہیں نا مجھ پر توجہ دینے اور خیال رکھنے کو۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب حاضر ہوتا، اس کی مسکراہٹ میں تازگی ہوتی، مان اور تفاخر کا احساس ہوتا۔ عباس آہستگی سے ہنس سی دیا کرتا تھا۔ میری توجہ تم نے دیکھی کہاں ہے ابھی؟ اس کا لہجہ معنی خیز ہو گیا تھا اور عریشہ چیمٹ کر اسے گھور بھی نہ پائے۔ اتنی شدت ہے آپ کی محبت کے سب رنگوں میں بھی، ابھی جناب کا خیال ہے یہ پوری توجہ کا عالم نہیں ہے، تو پھر کیا کہنے ہوں گے اس توجہ محبت کے؟ اس کے چلبلا اٹھنے سے عباس حیدر ہنستا چلا گیا تھا، مگر پھر سنجیدہ ہو کر بات بدل ڈالی۔ یار تم بھی چلو نا بھور بند میرے ساتھ شوٹ پر، ریلی میں بور ہونے سے بچ سکتا ہوں۔ اس نے کل رات اچانک عریشہ پر زور ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ جواب میں عریشہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرنی شروع کی، پھر ساتھ ہی اس پر گرفت بھی کر لی۔ اتنی ٹھنڈ میں رہنے دے، اور کیا اب لے کے آئیں گے مجھے شوبز کے لوگوں کے سامنے؟ عباس اس معاملے میں بہت محتاط تھا، ابھی تک اس کے قریبی دوست بھی عریشہ سے مل نہیں سکے تھے۔ عریشہ کا خیال تھا اگر اس کا بس چلے تو وہ اسے پردہ کرانا شروع کر دے۔ ٹھنڈ کی پرواہ نہ کرو، فل ہیٹنگ ماحول ہوگا وہاں، اور ڈونٹ وری، تم اب بھی کسی کے سامنے تھوڑا آؤگی، بس چلو۔ اتنی سردی میں بچوں کو ٹھنڈ لگ جائے گی تو بہت مسئلہ ہوگا عباس۔ اس کا مطلب ہے تم نہیں جانا چاہتی؟ عباس کے گھرنے پر وہ مسکرا دی۔ مجبوری ہے نا جان، سمجھا کریے، البتہ میں آپ کی ہیروئن کو ضرور دیکھنا چاہوں گی جس کے حسن جہاں سوز کے چرچے ہر سو پھیل گئے ہیں، مگر آپ اس کی رہنمائی کسی پر نہیں کرا رہے۔ عریشہ کی بات کے جواب میں عباس کے چہرے پر عجیب سا تاثر پھیلتا چلا گیا۔ میری نہیں، صرف میری فلم کی ہیروئن، اوکے؟ اس نے نخوت بھرے انداز میں اسے ٹوکا تھا۔ عباس حیدر بہت آرام دہ حالت میں نیم دراز تھا، ناگواری سے کہتا اٹھ بیٹھا، حد ہے یار تم سے بھی، کم از کم تمہیں تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا چہرہ غصے سے دہک اٹھا۔ عریشہ پہلے حیران ہوئی، پھر خفت زدہ سی ہنسی۔ بھائی یہ کامن انداز ہے بات کرنے کا، آپ کیوں ڈیپلی سوچتے ہیں؟ بلکہ آپ نے ڈیپلی سوچا ہی کیوں؟ آخر میں اس کا لہجہ تیکھا اور ترش ہونے لگا۔ وہاں بھی لوگ ایسی فضول باتیں کرتے ہیں، بس مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اچھا چھوڑیے، یہ بتائیے آپ اس لڑکی کو اتنا چھپا کے کیوں رکھ رہے ہیں، جبکہ اخبارات اور ٹی وی چینلز پر آپ کی آنے والی مووی کا ابھی سے ڈنکا بجنا شروع ہو گیا۔ لوگ پر یقین ہے کہ فلم سپر ہٹ ہوگی، مگر آپ نے اس لڑکی کو کسی سے متعارف نہ کرا کے سسپینس پھیلایا ہوا ہے۔ عریشہ کی بات کے جواب میں عباس کے ہونٹوں کی تراش میں مبہم سی مسکان اتر آئی۔ جب بولا تو اس کا لہجہ مخصوص قسم کی بے نیازی لیے ہوا تھا۔ یہ تو میری پرانی عادت ہے، میں اس لڑکی کی رہنمائی کراؤں گا بھی نہیں جب تک یہ فلم آن ایئر نہیں ہو جاتی۔ عریشہ نے بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا، اس کی نظروں میں چبھن اور شک کا عنصر تھا۔ جب ہی عباس حیران ہوتا اسے تکنے لگا۔ واٹ ہیپنڈ؟ اس کے استفسار پر عریشہ کے چہرے پر زہر خند پھیل گیا۔ اس احتیاط کی وضاحت کرنا چاہیں گے آپ؟ یاد ہے آپ کا یہ رویہ صرف میرے لیے مخصوص تھا، کسی اور لڑکی کا آپ کو اس طرح اہمیت دینا مجھے اچھا نہیں لگا عباس۔
صاف گوئی اور شک کا یہ انداز عباس کا موڈ کافی آف کر گیا۔ کم آن عریشہ، تم ایک معمولی لڑکی کو خود سے کیوں کمپیئر کر رہی ہو؟ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ آپ غور تو کریے، یہ کام میں نہیں آپ کر چکے ہیں۔ میں نے تو بس آپ کو احساس دلایا ہے اس بات کا جس کے متعلق شاید آپ کا گمان بھی نہیں تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ غیر معمولی حسن اس طرح کے کرشمے دکھائی دیتا ہے۔ عریشہ کا لہجہ کافی تلخ اور بے لحاظ تھا۔ عباس تو دکھ کی شدت سے چور ہونے لگا۔ تم شک کر رہی ہو مجھ پر؟ اس نے بامشکل خود کو اس سوال کے پوچھنے کے قابل بنایا تھا۔ عباس، میں جانتی ہوں میں خوبصورت نہیں ہوں، کسی بھی لحاظ سے آپ کے قابل نہیں تھی، مگر آپ نے… اف عریشہ، یہ کیا فضول باتیں شروع کرتی ہو تم؟ اس نے ناگواریت سے اسے جھڑکا، مگر عریشہ کے آنسو بہتے چلے گئے۔ آپ بھلا کیسے اندازہ کر پائیں گے میری شکل کا، جو آپ سے شادی کرنے کے بعد میری جان کو آ گئی ہے؟ خوبصورت لڑکی ہی خوبصورت شوہر ڈیزرو کر سکتی ہے، ورنہ ہر کوئی باتیں ہی بناتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے اس ان میچ کپل کے لیے کہ میں نے آپ پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ عریشہ کی بے بسی عروج پر تھی، وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ لوگوں کے نکیلے تبصرے اسے اتنا ٹارچر کرتے تھے کہ اس نے عباس کے ساتھ کہیں آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو اس بات پر بھی شکر ادا کرتی تھی کہ دونوں بچے اس پر نہیں گئے تھے، عباس کی طرح ہی خوبصورت تھے۔ عباس عریشہ کو روتے پا کر سارا غصہ بھول گیا۔ اس میں کیا شک تھا کہ وہ اسے اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عباس کو یہ کبھی خیال ہی نہ آ سکا تھا کہ عریشہ اس معمولی بات کو لے کر اس قدر ذہنی دباؤ میں بھی آ سکتی ہے۔ تمہیں ضرورت کیا ہے لوگوں کی بے تکی فضول باتوں پر کان دھرنے کی؟ بے وقوف ہو بالکل۔ عباس نے ہزار جتن کر کے اس کا دھیان بٹانا تھا، اسے ساتھ لگائے تھپکتا رہا، پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اپنی لو دیتی نظروں سے تکتے ہوئے پوری سچائی سے گویا ہوا تھا۔ کیا تمہیں میری محبت میں کبھی کوئی کمی محسوس ہوئی؟ میں تمہیں اتنا چاہتا ہوں عریشہ کہ تمہاری خاطر میں نے وہ کام بھی کیے ہیں جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تم مجھے عزیز ہو، جب بھی میں اس کام کے نزدیک میں بھی نہیں جاتا جو تمہیں پسند نہیں۔ تمہیں لوگوں کو نہیں، مجھے دیکھنا چاہیے۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ اور سنو، اگر وہ لڑکی نندنی، اس کے حوالے سے تمہیں خدشات ہیں تو انہیں چھٹک دو۔ وہ میرے لیے ایک اداکارہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ مجھے اگر شوبز سے وابستہ لڑکی کو اپنانا ہوتا تو تم میری بیوی نہ ہوتی۔ اگر میں کہوں آپ نندنی کو نظر انداز کر دیں تو آپ ایسا کر لیں گے عباس؟ عریشہ کو جانے کیا سوجی تھی کہ اس نے یہ انوکھا اور عجیب سا سوال کر کے عباس کی پھر سے آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ عباس بری طرح چونکا، پھر گہرا سانس بھرا۔ اسے لگا تھا عریشہ کو آج بھی اس پر اعتماد نہیں اور وہ اس کا یقین نہیں کرتی۔ وہ اندر سے تھک سا گیا، مگر بظاہر خود کو اشاش بشاش رکھتا وہ سر کو اسپات میں جنبش تھی۔ ہاں کر دوں گا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ عریشہ اسے دیکھتی رہی، پھر زور سے ہنستی۔ آپ ایڈوانس پیمنٹ کر چکے ہیں، اس طرح آپ کی رقم بھی ڈوب جائے گی۔ اتنا نقصان برداشت کر لیں گے آپ؟ عباس گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، میرے نزدیک اپنا نقصان نہیں، تمہاری خوشی، تمہارا اعتماد حاصل کرنا زیادہ اہم ہے۔ جب تمہارے کہنے پر میں نے شوبز کو خیر بات کہا، اس وقت میرے پاس 10 فلمیں تھیں جو میں سائن کر چکا تھا۔ وہ سب پیمنٹ بھی میں نے واپس کی تھی اور ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کی سخت سست سنی۔ وہ الگ، یہ بات یہاں کہنے کا مقصد تم پر احسان جتلانا نہیں ہے، محبت کی تجدید اور یاد دہانی کا ایک انداز ہے۔ عریشہ، تم جیسی کل تھی میرے لیے ویسی آج بھی ہو، رہو گی بھی۔ محبت موسم نہیں ہوتی کہ بدل جائے۔ پلیز میری طرف سے شکوک کو دل میں جگہ نہ دیا کرو۔ یہ وہ عباس حیدر تھا جو لوگوں کے لیے سنگلاخ چٹان تھا، بے نیاز، روکھا اور خود پسند، مگر عریشہ کے لیے اس کا ہر روپ محبت بھرا تھا، دل نواز اور خلوص چھلکاتا ہوا۔ وہ ان لوگوں میں سے بھی نہیں تھا جو وقتی کشش سے متاثر ہو کر ناپائیدار فیصلے کرتے ہیں۔ وہ عریشہ سے صرف متاثر نہیں ہوا تھا، وہ اسیر تھا اس کا، اور اس میں کوئی شک اور بیزاری کا کوئی مرحلہ نہیں آتا تھا، نہ رہائی کی خواہش کا کوئی در کھلتا ہے۔ اس نے اگر محبت کی تھی تو پھر اسے نبھانے کے طریقوں سے بھی آگاہی حاصل کی تھی، اور عریشہ، وہ تو جیسے یہی تجدید چاہتی تھی، جبھی اس کی سرشاری کا انداز بھی بہت آسودگی بھرا تھا۔ عباس اسے دیکھتے ہوئے مسکرائے گیا۔ نیند میں اس نے کروٹ بدلی تھی، جبھی اس کی کلائی میں موجود چوڑیاں جلترنگ بجا اٹھی۔ عباس اپنے خیال سے چونکا۔ سانولی سلونی کلائی میں دہکتے سرخ نگینوں سے مصرع سونے کی نفیس چوڑیاں بہار دکھا رہی تھی۔ یہی عریشہ عباس کا شوق تھا، اسے عریشہ کی کلائیوں میں چوڑیاں پسند تھیں، ان کی کھنک اس کی روح تک میں تازگی بھر دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ آہستگی سے جھکا اور آہستگی سے عریشہ کی پیشانی پر بوسہ ثبت کیا۔ پتہ نہیں کہ خوشبودار لمس میں اتنا اثر تھا یا یوں ہی عریشہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ عباس خفیف سا ہو کر سیدھا ہوا۔ اوہ سوری یار، میرا مقصد تمہیں ڈسٹرب بالکل نہیں کرنا تھا، سو جاؤ۔ جا رہے ہیں آپ؟ عریشہ تکیے کے سہارے اونچا ہوئی۔
ہاں تم سو جاؤ، میں ملازمہ سے کہہ دوں گا تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ عریشہ اس اپنائیت کے مظاہرے پر آسودگی سے مسکرا دی۔ آپ کی طرح آپ کی اولاد بھی بڑے دھڑلے سے یہ کام کر لیتی ہے، انہیں بھی کچھ سمجھا دیں۔ عباس برجستی کے مظاہرے پر خوشگواریت سے مسکرا دیا، پھر باری باری جھک کر دونوں بچوں کو پیار کیا۔ سلطنت کے شہزادہ عالم اور شہزادی صاحبہ کو کچھ کہنے کی ہمیں مجال کہاں، انہیں بڑا ہو لینے دو، پھر خود ہی اپنی محترمہ کا خیال رکھ لیں گے۔ عباس کی آنکھوں میں امڑتے مستقبل کے بے شمار سہانے خواب جھلمل کر رہے تھے۔ عباس، آپ نے پھر ٹرائی کیا حویلی کا نمبر؟ عریشہ کے انداز میں بے چینی اور اضطراب اتر آیا تو عباس چپ سا ہو گیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا، صرف اس کی خاطر اس نے اپنی انا کو داؤ پر لگا کر حویلی کال کی تھی، پر اس کی قسمت تھی کہ اس کی بات ہی وقاص سے ہوئی تھی۔ روکھا اور اہان تمیز انداز تھا اس کا بات کرنے کا، جیسے اس کا بھائی نہیں ہو، تیسرے درجے کا غلام ہو۔ اس نے بات ہی تانا دینے کے انداز میں شروع کی تھی، جس کا لب و لباب یہ تھا کہ اسے باہر کی دنیا کے جوتے کھا کر آخر پلٹ کر یہیں آنا ہی تھا، اس کے بغیر اس کا گزارا ممکن ہی کہاں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر وہ عزت رکھتا ہے تو پلٹ کر یہاں نہ آئے۔ عباس کی انا اور پندار بری طرح زخمی ہوا تھا کہ کتنے جتن تک وہ سنبھل نہیں سکا تھا۔ وقاص کو اس سے محبت نہیں تھی، وہ جانتا تھا، مگر وقاص سے اسے اتنی نفرت ہوگی یہ تو کبھی وہ جان ہی نہ سکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پلٹ کر نہ دیکھنے کا عہد خود سے کیا تھا۔ اب وہ عریشہ کی خاطر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خود سے فرض کر لیا کہ وقاص اس کی غیر موجودگی میں گھر کے دیگر افراد کی بھی نفرت کے زہر سے نیلا کر چکا ہے جو اس کے دل میں اس کے لیے تھی۔ جبھی تو بابا جان نے اسے معاف نہیں کیا تھا، جبھی تو اماں جان نے اس کی دائمی دوری اور جدائی برداشت کر لی تھی۔ دیکھیے نا، آپ کو اب شہر سے باہر جانا ہے اتنے لمبے عرصے کے لیے، پیچھے میں اکیلی، نوکروں پر اتنا اندھا بھروسہ آپ کو ہوگا، مجھے نہیں ہے۔ سچی بات ہے، مجھے آپ کے بغیر بہت ڈر لگتا ہے۔ اگر ہماری صلح ہو جاتی ہے آپ کے والدین سے تو میں آرام سے حویلی میں رہ لیا کروں گی، آپ کے اپنوں میں نہ کوئی فکر نہ کوئی پریشانی، آپ بھی اطمینان سے اپنا کام کر سکیں گے۔ عریشہ نے بہت سکون سے بات کو ایسے انداز میں پیش کیا کہ عباس اس کی بات ماننے پر آمادہ ہو جائے۔ وہ جانتی تھی عباس بہت انا پرست ہے، اس کی خاطر پیسے اور شوق کی بڑی بڑی قربانیاں دینے والا عباس اپنی انا کو چاہنے کے باوجود سرنگو نہیں کر رہا تھا۔ عباس اب بھی خاموش تھا۔ عریشہ جھنجھلانے لگی۔ آپ بولتے کیوں نہیں؟ اس نے چڑ کر کہا۔ تم اپنی امی اور بہن کو بلا لینا۔ عباس بولا بھی تو کچھ ایسا کہ عریشہ کا اپنا سر پیٹنے کو دل چاہا۔ امی کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ میرے پاس آ کر رہیں۔ عباس نے عاجز ہو کر اسے دیکھا۔ تو پھر تم ساتھ چلو میرے، بے فکر رہو، تمہیں وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آئی ایم سوری، میرا خوار ہونے کا ارادہ نہیں ہے، کوئی تک نہیں بنتی اس کی کہ میں خانہ بدوشوں کی طرح یہاں وہاں ڈیرے ڈالتی پھروں۔ من پسند جواب نہ سن کر عریشہ کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ اسے اپنے جذبات پر ہرگز اتنا کنٹرول نہیں تھا کہ کسی ناگواری کو دبا جائے۔ پھر اس کا حل کیا ہے، مجھے تم بتاؤ۔ عباس نے راہ نکالی۔ عریشہ کا ہر معاملے میں اپنی مرضی مسلط کرنا اور اس کے مسائل کو نہ سمجھنا اسے ہرٹ کر گیا تھا۔ شاباش ہے آپ پر، اس بے نیازی پر کون نہ قربان ہوگا۔ ارے بابا بتایا تو ہے حل، مگر آپ کو میری بات سے زیادہ اپنی انا کی پرواہ ہے۔ عریشہ چٹک گئی تھی۔ عباس ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ ہم اس موضوع پر پھر بات کریں گے عریشہ، ابھی میں لیٹ ہو رہا ہوں، ٹیک کیئر۔ وہ اس کا گال سلاتا پلٹ کر نکل گیا۔ عریشہ کا چہرہ ضبط کی شدت سے دہک کر انگارہ ہونے لگا۔ اشتعال کو دبائے بغیر اس نے بے حد قیمتی کرسٹل والا واز اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ ایک مہین سا چھناکا ہوا اور کرچیاں ہر سو بکھر گئی تھی۔ دیا نیند میں کسمسائی تھی، پھر ہاتھ پیر چلاتے ہوئے اس نے رونا شروع کر دیا۔ عریشہ جھلستی نظروں سے بلکتی بچی دیکھتی رہی۔ روئے جاؤ، میں نے بھی ٹھیکہ نہیں لے رکھا تمہاری خدمت گزاری کا۔ اسی بے حس انسان کی اولاد ہو تم بھی، جو پتھر سے بنا ہوا ہے، جس نے مجھے جلانے کلسانے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں کیا۔ محبت، صرف محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، مجھے اس کا ثبوت چاہیے، اور اس جاگیردار باحیثیت مضبوط اعلیٰ فیملی میں اپنی حیثیت منوانا، اپنا حق وصول کرنا، اپنی وراثت پانا ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ بچی کا بلکنا شدت اختیار کرتا جا رہا تھا، اور عریشہ کی بے حس سی اور رعونت بھی۔ اس وقت وہ ایک ماں نہیں تھی، صرف مفاد پرست عورت تھی، جس کے نزدیک اپنی زندگی کی طے کردہ ترجیحات سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، اپنی اولاد بھی نہیں۔ اسے یہ شفافیت اور خود غرضی اپنی ماں سے ملی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد مفاد پرست ماں کی لالچی بیٹی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور کھڑکی کے شیشے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ کھیت، وہ باغات جہاں وہ سنترے توڑنے جایا کرتی تھی، اب کہیں نہ تھے۔ نہ یہاں سے کھڑے ہونے پر دربار کا وہ سفید گنبد نظر آتا تھا، نہ ہی بے تحاشا درختوں میں چھپا شہر خاموشہ
اسے اچھی طرح یاد تھا جب عباس حیدر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جا رہا تھا۔ اس روز بڑی حویلی میں بہت گہما گہمی تھی۔ تایا سائی نے در و نزدیک کے بہت سارے رشتہ داروں کی دعوت کی تھی۔ ایک طرح سے عباس کو ہنسی خوشی رخصت کرنے اور دعاؤں سے نوازنے کا ایک انداز تھا۔ تبھی لاریب نے اڑتی اڑتی یہ خبر بھی سنی تھی کہ تایا سائی کی خواہش عباس کا نکاح کر کے بھیجنے کی تھی۔ ہر باپ کی طرح وہ بھی بیٹے کو پابند کرنا چاہتے تھے کہ وہ وہاں کوئی غلط انتخاب نہ کر بیٹھے۔ یہ بات اسے اس وقت پتہ چلی تھی جب مہرو آپا بڑی رازداری سے ایمان کو بتا رہی تھی کہ تم دعا کرو ایسا ہو جائے۔ عباس آمادہ نہیں ہے نا؟ اور 14 سالہ لاریب کا دل تھک سا رہ گیا تھا۔ عباس کی لاتولکی بے اعتنائی کے بعد یہ بہت بڑا رنج اور سبکی سے دوچار کر دینے والا انکشاف تھا۔ وہ کچی کلی تھی، نوخیز تھی، پہلی محبت کا تازہ احساس، گویا وہ من پسند کھلونا تھا جس کے دسترس میں آنے سے قبل ہی دور ہونے کا امکان بھی پیدا ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی ایسی کون سی جادو کی چھڑی گھمائے کہ سب کچھ حسب منشا ہو جائے۔ یہی شدید خواہش اسے دربار تک لے آئی تھی، مگر واپسی پر اس کا سامنا بالکل غیر متوقع طور پر عباس حیدر سے ہو گیا تھا۔ وہ عباس کو دیکھ کر گنگ ہونے لگی تھی۔ نوجوانی کے جوبن کا سنہرا پن لیے حسن اور سحر انگیز سراپا ٹھٹکا دینے کی حد تک شاندار تھا۔ اس پر گریش بلیک سوٹ، میچنگ ٹائی، بے حد قیمتی ریسٹ واچ، اس کا معیار، اس کا انداز سر تا پا شاہانہ تھا۔ وہ واقعی کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا۔ لاریب کے اندر اس کی ملکیت کا احساس فخر بھرتا چلا گیا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ عباس کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ بے حد خفا ہوا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ میں یہاں دیا جلانے آئی تھی، منت مانگنے۔ اس کے دراز ریشمی پلکیں جھک گئی تھی اور ان میں لرزش اتر آئی تھی۔ واٹ ربش! یہ باتیں تم نے کہاں سے سیکھ لی؟ یو نو واٹ! عورتوں کا مزاروں پر آنا منع ہے۔ گھر چلو اور آئندہ مجھے کبھی یہاں نظر نہ آنا۔ اس نے لاریب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹ لیا تھا، یہ جانے اور سوچے بغیر کہ وہ کیا منت مانگنے آئی ہے، اس بات پر بھی دھیان دیے بغیر کہ اس کے لمس نے لاریب کے پورے بدن میں جیسے بجلیاں گوندی تھی۔ وہ اتنی کنفیوز تھی کہ ہزار کوشش کے باوجود اس پر اپنے دل کا حال بیان نہ کر سکی کہ وہ اس کے پانے کی خواہش میں وہاں آئی ہے۔ کاش، اے کاش میں نے اس وقت تمہیں بتا دیا ہوتا عباس، شاید تم مجھ پر رحم کھا لیتے تو میں آج اتنی برباد، دکھی اور ادھوری نہ ہوتی۔ تمہاری ہمدردی میں دی گئی محبت مجھے کسی تمغے، کسی اعزاز سے کم نہیں لگ سکتی تھی۔ گاڑی زوردار جھٹکے لگا اور اس کے منہ سے بے اختیار کراہ نکلی۔ سکندر نے اسے چونک کر دیکھا۔ لاریب کا سارا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ اسے جب واپس لینے آیا تو سب سے زیادہ خوشی اسے دیکھ کر امیمہ ہی ہوئی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ سکندر بھائی، حویلی پہنچتے بجے کو کچھ ہو جاتا ہے، مجھے اس کی فکر رہنی تھی۔ آپ نے بہت اچھا کیا لینے آ گئے، مجھے بابا سائی نے بھیجا ہے۔ سکندر نے لاریب کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی جو اسے نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنی فرما برداری اور سعادت مندی نہ شو کیا کرو میرے سامنے، سمجھے؟ تمہاری اچھائی کو اچھی طرح جانتی ہوں میں۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے لاریب نے اپنی برہمی ظاہر کی تھی۔ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ میں، الحمدللہ ساری خوبیاں بدرجہ یتم موجود ہیں۔ اس نے مسکراہٹ دبائی تو لاریب کی جان جل کر خاک ہونے لگی۔ اچھا، مثلاً کیا کچھ کر سکتے ہو تم؟ بابا جان کے کہنے پر سکندر نے احتیاط سے موڑ کاٹا، پھر اس کے چہرے کو متبسم نظروں سے دیکھا تھا اور اسی سکون سے گویا ہوا، سب کچھ جو بھی وہ مجھے حکم دے۔ آپ کو اتنا بھی شک نہیں کرنا چاہیے میرے خلوص پر۔ جواباً اس کا انداز بھی جلاتا ہوا تھا۔ لاریب واقعی جھلس کر رہ گئی۔ گڈ، تو تم سب کچھ کر سکتے ہو بابا جان کے کہنے پر۔ لاریب نے رخ اس کی جانب پھیر کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے گویا اسے آزمائش میں مبتلا کیا۔ آزمائش شرط ہے، اب اگر کسی غیرت مند باپ کی اولاد ہوگے تو مکرو گے نہیں اس بات سے۔ بتاؤ مجھے بابا جان کے کہنے پر طلاق دے دو گے مجھے؟ اس نے بہت سکون امیز انداز میں زہر خند بجھے تیر سکندر کے وجود میں پیوست کر دیے تھے۔ سکندر کا صرف چہرہ متغیر نہیں ہوا، وجود کسی شدید دھچکے کی زد میں آ گیا تھا۔ اس نے خشک ہوتے ہونٹوں کو تر کر کے کچھ کہنا چاہا، مگر اسے بے حد کٹیلی نظروں سے تکتی لاریب نے قطعی انداز میں ہاتھ کھڑا کر کے اسے ٹوک ڈالا۔ مکرنا نہیں، تم عہد کر چکے ہو سکندر، کچھ اپنی مردانگی کا ہی خیال کر لو۔ تضحیک امیز لہجہ صرف طنزیہ نہیں تھا، سرد پن اور نکیلی کاٹ بھی لیے ہوئے تھا۔ سکندر کے چہرے پر آن واحد میں کتنے رنگ آ کر گزر گئے۔ گاڑی اس نے روک دی تھی۔ یہ نہر کا پل تھا، آہنی ہیوی گرل کے پار پل کے نیچے نہر کا گدلا پانی بہت روانی اور جوش سے بہتا دکھائی دے رہا تھا۔ سطح آب پر نہر کنارے لگے درختوں کا سبز عکس ڈولتا تھا۔ بابا سائی اس حقیقت سے لا علم ہے، جب وہ کچھ جانتے نہیں تو اس بات کو چھوڑ دو سکندر، یہ تمہارا نہیں میرا مسئلہ ہے، سمجھے؟
लारेब ने उसे झिड़क कर रख दिया। अजीब मुश्किल में सिकंदर की जान आ पड़ी थी। लारेब उसे मुंतज़िर नज़रों से देख रही थी। अगर आप बाबा साईं के सामने ये हकीकत बयान करने का हौसला रखती हैं तो फिर मुझे भी उनके हुक्म पर सर झुकाना होगा। इसकी वजह यह भी होगी कि आपने ज़बरदस्ती मुझे अपने सर का ताज बनाया था। इसमें जितना भी नागवारी हो, मजबूरी का अंसर होगा आपकी तरफ से। मैं इससे गर्ज नहीं रखता था। हैसियत बदली थी तो तकाज़े फितरत के अहन मुताबिक थे, मगर बाबा साईं की हैसियत मेरे लिए आज भी मालिको हुक्मरान की सी है। मैं इसी बाइस उनका कहा नहीं टाल सकूंगा, चाहे मुझे अपने जज्बात, अपने दिल और अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी क्यों न हारनी पड़े। सिकंदर ने अपनी बात मुकम्मल करने के बाद यूं आंखें बंद कर ली, जैसे बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हो खुद को, जबकि उसके बरक्स लारेब के अंदर शाम गरीबा उतर आई थी, बेमायगी और सबकी का एहसास इतना शदीद था कि उसे अपने वजूद में जहर दौड़ता महसूस होने लगा था। यानी वो इतनी अहम, इतनी ख़ास थी ही नहीं कि कोई उसकी खातिर बगावत या सरकशी पर उतर आता। अब्बास हैदर के बाद वो सिकंदर जैसे बेहद आम से मर्द के लिए भी इतनी ही बेहैसियत, बेमाया थी कि वो उसे किसी भी एहसास ज़िया के बगैर आसानी से छोड़ सकता था। यानी हद थी ज़िल्लत और तजलील की। उसका रूम रूम जल उठा था। अगले कुछ दिनों में उसका अब्बास हैदर के हमरा शूटिंग पर जाने का प्रोग्राम तकरीबन कन्फर्म हो चुका था। अब्बास इन सब को अपनी तैयारी मुकम्मल रखने का कह चुका था। नंदनी इसी सिलसिले में शॉपिंग के लिए मरूफ मार्केट आई हुई थी। ख़रीदारी के दौरान वक्त गुजरने का उसे एहसास ही ना हुआ। जब मार्केट से बाहर आई तो तेज़ी से फैलती शाम की स्याही और तेज़ चलती हवाएं बारिश की आमद की खबर दे रही थी। अभी उसने चंद कदम का ही फासला तय किया था कि टप टप बरसती बूंदों ने उसे कुछ और भी परेशान कर डाला। माहौल में फैली मट्टी की सूंधी महक और घुंघरुओं की तरह बजती हवाएं इस समय मौसम की दिलफरेबी और दिलकशी बढ़ा रही थी। एक तवातर से गिरती फुहार गोया समा बांध रही थी। खूबसूरती का, रहनाई का उसने बालों से शफाफ बूंदों को झटका और सर उठाकर आसमान की तरफ देखना चाहा, मगर बूंदों के तसलसल ने इस कोशिश को नाकामी से दो चार कर डाला। भागकर किसी सायादार जगह पर पनाह लेते भी वो अच्छी खासी भीग चुकी थी। परेशानी का बायस सिर्फ यही नहीं था, बल्कि इस पल एक और अफ्ताब भी आन पड़ी थी। तेज़ रफ्तार बाइक पर सवार, मौसम का लुत्फ उठाते मन चले नौजवान लड़कों को इस ख़राब मौसम में तनहा लड़की मुफ्त की तफरीह और माले गनीमत महसूस हुई तो उसकी जानिब लपक आए। हाय ब्यूटी क्वीन, आ जाओ, अगर लिफ्ट चाहिए। बाइक को उसके गिर्द बड़े खौफनाक अंदाज में घुमाकर चक्कर काटते हुए उनमें से एक ने हाँक लगाई। नंदनी का दिल उमड़ कर हल्क में आ गया। अगर वो बरवक्त उछल कर फासले पर ना हो गई होती तो बाइक से टकराने के बायस औंधे मुंह पड़ी होती। बचत तो अब भी नहीं हुई थी। तवाज़ुन बरकरार न रहने की वजह से उसके हाथ से शॉपिंग बैग्स छूटे थे, जिन्हें उठाने को झुकी तो गले में लिपटा स्टाइलिश सा मुख्तसर स्कार्फ भी फिसल कर बारिश के पानी में गिरकर अपनी अहमियत को गंवा बैठा। इन अवारा लड़कों के कहकों ने आसमान सर पर उठा लिया। नंदनी शर्म से कट कर रह गई। बेबसी और सबकी का एहसास उसे ढेर डालने को काफ़ी था। उसे कतई समझ नहीं आ सकी इस सूरत हाल से कैसे निपटे। ओए खड़े मुंह क्या देखते हो, पकड़ो इसे। इनमें से एक ने बाकी साथियों को मकरू इशारा किया, जो नंदनी की घबराहट को दो आतिशा कर गया। इन्हें अपनी जानिब लपकते देखकर वो बदक कर फासले पर हुई और इससे कबल के कोई दफाई अंदाज अपनाती स्याह मर्सिडीज़ के टायर उनसे कुछ फासले पर बहुत ज़ोर से चिड़चिड़ाए। फिर कोई अजलत भरे अंदाज में निकल कर कहर आलूद अंदाज में उसकी जानिब लपका। लड़के बरवक्त होश में आए और अगले लम्हे बाइक ले उड़े। नंदनी ने आंसुओं से जल थल पलके उठाए तो अब्बास हैदर को रूबरू पाके जैसे ज़मीन में गड़ गई थी। चलने का इरादा है या फिर आप किसी मजीद ऐसे फिल्मी सीन के क्रिएट होने के मुंतज़िर हैं? अब्बास का मूड बेहद ख़राब था। चेहरे और आंखें का इस्तज़ाइया तासुर आग बनकर नंदनी के जिस्मो जाँ को जलाकर खाकस्तर करने लगा। इस हद तक जिल्लत का तो इसके पास तसव्वुर भी नहीं था। अब्बास के हमरा वो गाड़ी में आ बैठी, तब भी अब्बास के चेहरे पर शदीद किस्म की नापसंदीदगी नागवारी थी, जबकि उसके बरक्स नंदनी की खुशनुमा आंखें बाहर मौसम की तरह तसलसल से बरस रही थी। अजीब पिघला देने वाली सूरत हाल थी। डल गोल्डन नाजुक कढ़ाई से सजा टॉप और नेवी ब्लू बेहद स्टाइलिश स्कर्ट में मलबूस वो बेहद नाजुक मगर चांदी जैसा रूप लिए लड़की अपने अंदर कुछ ऐसा तिलस्मी तासुर, दिलकशी और सहर अंगेजी रखती थी कि अब्बास हैदर का शदीद तरीन इश्तियाल भी धीरे धीरे अपना असर खोने लगा था। आखिर ज़रूरत क्या थी आपको इस तरह घर से अकेले बाहर निकलने की? उसने टिशू नंदनी की जानिब बढ़ाया। नंदनी ने झुकी आंखों से उसके बढ़ाए सफ़ेद महकते टिशू को देखा और बहुत आहिस्तगी से थाम लिया। सॉरी, मैं आइंदा एहतियात करूँगी। बगैर किसी हिचकिचाहट के गलती का एतराफ़ और माजरत ये फर्मा बरदारी का बेमिसाल और आला तरीन मुजाहरा था। जब भी अब्बास ने कुछ चौंक कर उसे देखा, किसी की जानिब मलतजी नज़रों से तकती नंदनी की सहर अंगेजी दिलकशी और रानाई को कुछ और भी
اجاگر کر گیا تھا۔ سرخی مائل گلابی ہونٹ، جگنیوں کی مانند چمکتی چمکیلی روشن آنکھیں، بلا شبہ وہ چلتی پھرتی قیامت تھی۔ آواز کی نظر کا اٹھنا، پھر ٹھہر جانا نندنی نے محسوس کیا تو اس کا چہرہ گلابی ہو کر دہکنے لگا۔ عباس احساس ہوتے ہی چونکا، اپنی نگاہ کا زاویہ بدلا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا تو لہجہ کافی سرد تھا۔ دیکھیے محترمہ، آپ اپنا اچھا برا خود بہتر سمجھتی ہیں۔ آپ کی جگہ کوئی اور بھی لڑکی ہوتی جسے میں جانتا بھی نہ ہوتا تو اس کی مدد کرنا بھی میرا اخلاقی فرض تھا۔ بلکہ سچ پوچھیے تو جب ان فضول لڑکوں کے نرغے میں آپ کو پایا تو میں ہرگز نہیں جانتا تھا کہ میری آپ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ عباس کا ہرگز ارادہ نہیں تھا اسے یہ بات جتلانے کا، مگر اب مقصد اس پر اس کی حیثیت واضح کرنا تھا کہ وہ اپنی نظروں کی بے اختیاری اور اس بے اختیاری کے جواب میں نندنی کی کیفیت کو نوٹ کر کے عجیب سی خجالت محسوس کر رہا تھا۔ نندنی کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ اس نے بے اختیار لرزتی نم پلکیں اٹھا کر عباس کا بے حد کشش اور وجیحہ چہرہ دیکھا۔ سیال لباس میں ملبوس، دراز قامت، بے حد شاندار نظر آتا عباس اسے اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے جھٹکتا، تو بھی اس کا دل برا ماننے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ اتنا ہی مجبور تھا اس کی محبت میں۔ یہی عشق ہے، یعنی اپنی مرضی، اپنی سوچ، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی دستبرداری۔ انا کو رخصت کہنے کا وقت یہیں سے شروع ہوتا ہے، خود کو نظر انداز کرنے کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ گاڑی رکی تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی اور اتنی خائف ہوئی کہ اسے دیکھنے کے بجائے کھڑکی سے باہر دیکھا، اور اگلے لمحے آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلتی چلی گئی تھیں۔ عباس اسے زینب کے گھر نہیں لایا تھا، بلکہ اس کی گاڑی اپنی عظیم الشان رہائش گاہ کے سامنے کھڑی تھی۔ نندنی نے چونک کر اسے دیکھا، مگر وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ ہارن پر ہاتھ رکھ کے وہ گیٹ کھلنے کا منتظر تھا۔ نندنی کی پریشانی کی گھبراہٹ سے اسے قطعی کچھ سروکار نہیں تھا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ گیٹ کھل گیا۔ عباس گاڑی بڑھا کر پورٹیکو میں لایا۔ نندنی کی بے قراری کچھ اور بڑھی جب عباس نے گاڑی کا دروازہ ان لاک کرنے اور پھر سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے بہت سکون آمیز انداز میں اسے دیکھا، پھر اسی رسان سے مخاطب کیا جس کا مظاہرہ وہ اس وقت ہر انداز سے کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں مس نندنی کہ آپ اپنے دوست کے ہاں قیام پذیر ہیں۔ جس قسم کی آپ جذباتی کیفیت میں تھی، مجھے نہیں لگتا تھا آپ خود کو اتنی جلدی نارمل کر پاتی۔ مجھے مناسب محسوس نہیں ہوا کہ آپ کی دوست آپ کے متعلق کچھ غلط اندازہ قائم کر لیں۔ یہاں لانے کی وجہ یہی ہے، کچھ دیر رکیے، چائے پی لیں، نارمل ہو جائیں گی تو میں آپ کو چھوڑ آؤں گا، اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہو تو۔ اتنی طویل وضاحت، اسی قدر اپنائیے تمیز انداز، یہ کیئرنگ سٹائل، کیا وہ واقعی اسے اتنی اہمیت دے چکا تھا کہ اس کی دل جوئی یا پھر عزت نفس کی حفاظت کی خاطر اتنا حساس ہو کر سوچے؟ اسے یقین نہیں آ سکا، اور جب یقین آیا تو اس کی آنکھوں میں تحیر کی جگہ آہستہ آہستہ مسرت کے جگنو اترنے لگے۔ مائی پلیئر، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی۔ عباس نے کچھ حیران نظروں سے اس عجیب لڑکی کو دیکھا جس نے آج اسے نہ صرف حیران کیا تھا بلکہ بہت زیادہ الجھا بھی دیا تھا۔ جب وہ اسے ملی تھی تو بے حد کنفیوز تھی، پھر اس کے بعد بتدریج گھبراہٹ و وحشت کا احساس، اس پر بغیر کسی وجہ کے رونا، اور اس کے بعد کسی اہم بات کے بغیر گلاب کی مانند کھل اٹھنا۔ وہ بلا شبہ بہترین اداکارہ لگی تھی اسے، کم از کم وہ تو یہی سوچ پایا تھا۔ اپنے ہمراہ گاڑی سے نکل کر اندرونی حصے کی جانب بڑھتی نندنی کو اس نے پھر ترچھی نظروں سے دیکھا، جس کے چہرے پر خوشی کا تاثر چاندنی بن کر پھیلا ہوا تھا۔ حاجرہ، انہیں گیسٹ روم میں لے جائیے، اس کے بعد انہیں عریشہ کا کوئی لباس پہننے کو دے دیجیے گا۔ بارش کی وجہ سے ان کا لباس گیلا ہو چکا ہے۔ راہداری کے موڑ پر رک کر اس نے ملازمہ کو آواز دی اور کچھ ہدایات دی، پھر پزل نظر آتی نندنی کی جانب متوجہ ہوا۔ مس نندنی، آپ ان کے ساتھ جائیے، ابھی کچھ دیر میں آپ کو اپنی وائف سے ملواتا ہوں۔ عباس کا لہجہ نارمل تھا، مگر نندنی تھک سے رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کی بیوی کس مزاج کی تھی اور اسے کس انداز میں ملتی۔ عباس چلا گیا۔ ملازمہ منتظر کھڑی اسے دیکھتی رہی، اسی پل جیسے ساری ترنگ اور خمار جاتا رہا۔ اس کی جگہ عجیب سا سناٹا اسے گھیرنے لگا۔ وہ گمسم کھڑی رہ گئی، جانتی بھی تھی وہ شادی شدہ ہے، پھر بھی اب اس لمحے یہ سوچ گویا کن چھری تھی اور بے حد بے دردی سے اسے ذبح کرنے میں مشغول تھی۔ چلیے بی بی جی، ملازمہ جو اس کے تباہ کن سراپے کی حشر سمانیوں کے آگے مبہوت کھڑی تھی سنبھل کر بولی۔ نندنی اسی پل چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی اور آہ بھر کر خود کو سنبھالا۔ تھینکس، بٹ مجھے ڈریس نہیں چاہیے، صرف ایک شال لا دیں، کپڑے ٹھیک ہے میرے۔ عریشہ کا حوالہ ہی اسے رقابت کے جاں کسل احساس سے دوچار کر گیا تھا۔ عباس بیڈ روم میں آیا تو عریشہ گیلے بال پشت پر بکھرائے ایزی چیئر پر جھولتی کسی میگزین کی ورق گردانی میں مصروف تھی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، ہاؤ آر یو؟ عباس نے نزدیک آ کر اس کا ماتھا چوما۔ عریشہ مسکرائی اور میگزین بند کر کے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بہت دیر کر دی آج آپ نے؟ اور ایک پرابلم کریٹ ہو گئی تھی، عباس نے کچھ بیزاری سے کہتے کوٹ اتارا تو عریشہ پوری طرح اس کی طرف
ایسے متوجہ ہوئی جیسے تفصیلات جاننے کی متمنی ہو۔ عباس جھک کر بچوں کو پیار کر رہا تھا، اس کی نظروں کو محسوس کر کے گہرا سانس کھینچا۔ بتاتا ہوں یار، بلکہ ملواتا ہوں، فریش ہونے دو مجھے، وہ اسی بے اعتنائی سے کہتا، پلٹ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بلیک ٹراؤزر اور گرے آدھے بازوؤں والی شرٹ پہنے، ہاتھ میں تولیہ پکڑے باہر آیا تو اس کے ماتھے پر بکھرے گیلے بالوں سے پانی کے شفاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ اوف ہو، ابھی بتائیے نا، کسے اٹھا لائے ہیں ساتھ؟ حاجرہ بتا رہی ہے کوئی لڑکی ہے، بہت خوبصورت سی، آپ نے اسے میرے کپڑے پہننے کو کیوں کہا؟ ابھی شال لے کر گئی ہے وہ۔ عریشہ کے لہجے میں ازحد ناگواری اور سرد مہری کا عنصر تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ خدشات، شک اور ہراس کی بھی خصوصی طور پر محسوس ہوتا تھا۔ جبھی عباس نے آگے بڑھ کر بے اختیار اسے تسلی آمیز انداز میں تھام کر اپنے کسرتی مضبوط بازوؤں کے حلقے میں سمیٹ لیا۔ کیا تم اس وجہ سے پریشان ہو کہ وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے؟ عباس نے بغور اس کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا تو عریشہ جلاہٹ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مجھے کیوں پریشانی ہوگی بھائی؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ صرف میرے ہیں، مجھے کسی کی خوبصورتی سے کیا لینا دینا؟ اور عباس حیدر، جو اس کے اعتماد کی یہی بلندی دیکھنے کا خواہاں تھا، سرشاری کی کیفیت میں ہنستا چلا گیا۔ پھر اسی خوبصورت ہنسی کے دوران اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا، میں تم سے یہی بات سننے کی خواہش میں اسے یہاں لایا ہوں۔ اس کے انداز میں بے پناہ شرارت غالب تھی۔ عریشہ اسے بے دری گھورنے لگی۔ ہے کون وہ؟ نندنی گریوال، تم ملنا چاہتی تھی نا اس سے؟ میں نے کنیز کو ملکہ عالیہ کے دربار میں پیش کر دیا ہے۔ عباس کا لہجہ ہنوز شرارتی اور شوخ تھا۔ اس نے بالوں میں برش چلایا، پھر اسے بازو کے حلقے میں لیے ڈرائنگ روم کی جانب آ گیا، جہاں مضطرب و بے چین نندنی اس کی منتظر تھی۔ اس نے عباس کے ہمراہ چلتی اس عورت کو دیکھا، اس کی قربت کو محسوس کیا اور اس کے بیچ رشتے کے متعلق آگاہی کو پا کر اس کے چہرے پر سرسوں کا رنگ پھیلتا چلا گیا۔ عباس عریشہ کا تعارف کروا رہا تھا اور نندنی کی سانسیں ہر لمحہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے عریشہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی شکل جتنی بھی عام تھی، مگر اس کا نصیب سب سے زیادہ چمکدار روشنائی سے لکھا گیا تھا۔ اسے لگا اس کے اندر بھڑک اٹھنے والی آگ نے کمرے کی ہر شے کو بھی اس کے ساتھ بھسم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور اپنے آنسوؤں کو چھپانا چاہا۔ اور عریشہ، یہ میں جانتی ہوں یہ نندنی ہے، مگر سچ یہ ہے کہ نندنی کے بجائے جلاوطن شہزادی لگتی ہے۔ ویسا ہی حسن و جمال، ویسی ہی تمکنت اور دلکشی۔ عریشہ کھلکھلائی تھی۔ اس نے کتنے اعتماد سے عباس کی بات کاٹ دی تھی۔ وہ ایسے گناہ کی مرتکب ہوئی تھی جو نندنی کے نزدیک سراسر گستاخی کے زمرے میں آتا تھا۔ بلا شبہ جیسا سنا اس سے کہیں بڑھ کر پایا آپ کو؟ عریشہ نے اس کا رخسار چھو کر کتنی خوشی، کتنے جوش سے کہا تھا۔ نندنی نے ٹھٹک کر اسے دیکھا اور ٹکر ٹکر دیکھے گئی۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کی ہونٹ، خوش بختی کی انتہا نہیں تھی اس کے نزدیک۔ عریشہ کے خد و خال میں اس کے لیے وہ نصیب کی ملکہ تھی۔ اسے وہ ملا تھا جس کی چاہ اور تڑپ رکھنے کے باوجود وہ تہی دامہ تھی۔ اسے حیرت انگیز طور پر عریشہ سے حسد اور جلن محسوس نہیں ہوئی، بلکہ اس پر بے حد حساب رشک آیا تھا۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور چہرہ اتنا حسین ہو سکتا تھا جسے عباس نے پیار سے دیکھا تھا، جسے عباس نے اپنی مہر محبت سے نوازا تھا؟ پتہ نہیں، ویسے سنا ہے حسن تو دیکھنے والے کی نگاہ میں ہوتا ہے، اور میری نظر میں حسین ترین چہرہ اس دنیا میں صرف ایک ہے، تمہارا چہرہ۔ عباس کی آنکھیں عریشہ کو تکتے دیکھنے لگی۔ اس نے اس پل جیسے نندنی کی موجودگی کو بھی فراموش کر دیا تھا۔ نندنی نے دیکھا عباس کی آنکھوں میں سچائی تھی، زندگی کی سب سے بڑی سچائی، یعنی محبت۔ عریشہ کی تعریف پر، بے ساختگی کے اس مظاہرے پر نوخیز لڑکی کی مانند شرمائی اور عباس اسے وارفتہ نظروں سے تکے گیا۔ نندنی کو لگا کسی نے اس کے وجود میں زہر سے بجھی سوئیاں گاڑ دی ہوں۔ یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ جبھی وہ یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی، عریشہ نے بوکھلا کر اس کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھا۔ ارے کہاں جا رہی ہو پیاری لڑکی؟ بیٹھو نا، ابھی تو چائے بھی نہیں پی تم نے۔ نندنی نے ہونٹ سختی سے بھینچ کر آنسوؤں کا گولا حلق سے نیچے اتارا اور متغیر چہرے کو کچھ اور جھکا لیا۔ آئی ایم سوری، میں مزید نہیں رک سکتی، زینب پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس نے جان چھڑانے کو بہانہ گھڑا اور آگے کی سمت قدم بڑھا دیے۔ عریشہ نے کاندھے چٹکے تھے۔ رکیے نندنی صاحبہ، میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو۔ عباس کی مداخلت پر وہ رکی، ضرور، مگر پلٹ کر اسے نہیں دیکھا، بلکہ مدھم لہجے میں جواب دیا، نو تھینکس، آپ کو زحمت ہوگی، میں چلی جاؤں گی۔ نندنی کی آواز میں نمی کا احساس گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ بلا شبہ یہ سب کچھ اس کی ہمت اور حوصلے سے بھی بہت زیادہ تھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ پھر سے اسی سچویشن کا شکار ہو تو چلی جائیے، مجھے ہرگز اعتراض نہیں ہوگا۔ نندنی کو قدم بڑھاتے پا کر وہ جس طرح بھڑک کر بولا تھا، اس انداز نے نندنی کے تو حواس سلب کیے ہی تھے۔ عریشہ بھی اچھا خاصا چونک کر اسے تکنے لگی تھی۔ اس کی نظریں کھوجتی ہوئی اور آنچ زدہ تھی۔
کیا ہوا اس سے قبل؟ اس کا لہجہ کھوجتا ہوا تھا مگر غصے میں مبتلا عباس محسوس نہیں کر پایا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اکیلی لڑکی، خراب موسم اور ایسے مواقع کے متلاشی آوارہ مزاج لوگ۔ عباس کا لہجہ زہر خن تھا۔ نندنی پتھرائی ہوئی سی کیفیت میں کھڑی تھی، اس کا چہرہ سرخ تھا۔ آئی ایم سوری، میرا مطلب تھا کہ آپ کو زحمت، اس وقت مجھے زحمت نہیں ہوئی جب میں آپ کو اس کریٹیکل سچویشن سے نکال کر لایا تھا۔ اس کی معذرت نے عباس کے موڈ کو کچھ اور بھی شدید کر دیا تھا۔ نندنی لاجواب، خائف اور سراسمہ ہو گئی تھی۔ اچھا چھوڑیے، کیوں فضول میں اہمیت دے رہے ہیں؟ عریشہ نے تلخی سے کہا اور پلٹ کر اندر چلی گئی۔ عباس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر قدم آگے بڑھا دیے۔ نندنی کے پاس اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ اس کی تقلید کرتی، مگر اس طرح کہ اس کا دل کٹ رہا تھا۔ ہزار کوششوں کے باوجود بھی وہ اس شخص کی امیدوں پر پوری نہیں اتر پائی تھی۔ اس کے لیے یہ احساس بھی کسی شدید اضطراب کا باعث تھا۔ سورج ابھی پوری طرح غروب نہیں ہوا تھا، نہ ہی آسمان پر اڑتے پرندوں کے پروں پر تھکن وارد ہوئی تھی، مگر وہ پھر بھی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ تھکن صرف وجود کی تھکن نہیں، ذہنی اعصابی بھی تھی۔ ہر لحاظ سے ہی ہار گئی تھی وہ۔ اس کی آنکھیں بھیگتی چلی گئی۔ اس نے کروٹ بدلی اور ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑ دی۔ نظر گود میں دھرے البم پر پھر سے آ ٹھہری۔ ایک چھوٹی بچی خوبصورت فراق میں ملبوس کلرفل بال کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ یہ امیمہ تھی۔ اس نے اگلی تصویر پر نگاہ کی، جہاں 6 سالہ لاریب لہنگا سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان نظر آتی تھی۔ معصوم اور بے حد پیارے چہرے پر بسورتا ہوا تاثر تھا۔ ایمان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تو یہ عکس دھندلا سا گیا۔ اس نے ہچکی لی اور البم دیکھتے ہوئے آنکھوں کو آستین سے رگڑا۔ اب جو تصویر سامنے تھی، اس میں امیمہ تتلیاں پکڑ رہی تھی۔ اس کی انگلی کی نرم پوروں پر تتلی کے رنگ اتر آئے تھے۔ وہ کتنی معصوم حیرت آنکھوں میں اس لیے اڑتی ہوئی تتلی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی ہو گئی تھی، مگر ان آنکھوں کی معصومیت بھری حیرت ہنوز قائم تھی۔ ایمان بری طرح سے مسکنے لگی۔ اسے لگا بچپن میں جو رنگ تتلی کے پروں نے اس کے ہاتھوں پر چھوڑا تھا، اس کی جگہ خون نے لے لیا۔ یہ خون امیمہ کے ارمانوں کے قتل کا خون تھا، اور کرنے والی ایمان خود تھی۔ وہ تتلی کو نہیں، اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر یہ حیرت رنج میں تبدیل ہوئی، اور رنج شدید ترین نفرت میں ڈھل گیا۔ ایمان کے وجود پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ جس پل ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا شرجیل بریف کیس اٹھائے اندر داخل ہوا، تب تک ایمان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ آنسو، سسکیاں، آہیں، شرجیل کی سرسری طور پر اٹھی ہوئی نظر اس پر پڑتے ہی چونک کر رہ گئی۔ ایمان، کیا ہوا تمہیں؟ بیگ صوفے پر اچھالتا وہ سب کچھ بھلائے اس کی جانب بڑھا۔ ایمان کچھ جواب دیے بنا روئی گئی تھی۔ وہ خزاں زدہ پتے کی طرح کانپی تھی اور گھٹ گھٹ کر روتی تھی۔ شرجیل کا سوال بھی اس وحشت اور بے قراری کی نظر ہو گیا۔ شرجیل نے ٹھنڈا سانس بھر کے اسے دیکھا۔ پھر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ وہ بیزار سا بولا۔ ایمان نے محض سر کو نفی میں ہلا کر تردید کی۔ جواب نہ دے کر وہ اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماں شرجیل کی نظر اس کی گود میں موجود البم پر پڑی تو صرف آنکھیں ہی نہیں سلگی، چہرہ بھی جیسے تانبے کا بن گیا۔ اوہ، تو یہ وجہ تھی آپ کے سوگ کی۔ کتنی مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ اپنے پچھلوں کو یاد کر کے نحوست پھیلانا چھوڑ دو۔ اتنا ہی ملال ہے اس جدائی کا تو چلی جاؤ واپس، روکا کس نے ہے؟ وہ غصے میں آؤٹ ہوتا ہوا زور سے چلایا۔ ایمان اس کے موڈ کی تباہی کو دیکھتی بری طرح سہمی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کی پیشانی ذلت امیز سلوک پر یوں جل اٹھی تھی جیسے چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ اسے اور کچھ نہیں سوجا تو مضطربانہ انداز میں تصویروں کو البم ہی اٹھا کر دراز میں رکھنا چاہا کہ اس سے محترم کا پارا ہائی ہوا تھا، مگر شرجیل کو اس کا پھر سے خود کو نظر انداز کر کے تصویروں کی فکر کرنا بھڑکا کر بالکل آپے سے باہر کر گیا۔ ادھر دو مجھے، یہ ان کا بھی قصہ تمام کرتا ہوں، اسی طرح جان چھوٹے گی۔ شرجیل نے تصویروں پر جھپٹا مارا اور اگلے چند لمحوں میں ایمان کی وہ آخری پونجی بھی ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر کارپٹ پر گری پڑی تھی، اور خود شرجیل تنتناتا ہوا واش روم میں جا گھسا تھا۔ ایمان ایسے پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی جیسے سکتہ ہو گیا۔ اس نے منجمد نظروں سے ٹکڑوں میں بدل جانے والی تصویروں کو دیکھا، کچھ دیر یوں ہی تکتی رہی۔ کوئی اس کے دل کو مٹھی میں لے کر اتنی بے دردی سے بھینچ رہا تھا کہ یہ تکلیف ناقابل برداشت ہوئی جاتی تھی۔ اس کا سن ہوتا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا۔ اگلے لمحے وہ خود بھی لہرا کر کارپٹ پر ڈھیر ہو چکی تھی۔ چینج کر کے باہر آتے شرجیل کے اس تک پہنچنے سے پہلے وہ مکمل طور پر غافل ہو چکی تھی۔ شرجیل نے سٹپٹائے ہوئے انداز میں اسے ہلا جلا کر دیکھا۔ نگاہ اس کے سر کے پچھلے حصے سے فوارے کی مانند پھوٹتے خون پر ٹھٹک کر تھم گئی۔ اس کے حواس یکدم کام کرنا چھوڑنے لگے۔ ایمان کو بستر پر الٹا سیدھا لٹا کر وہ بخلایا ہوا باہر دوڑا۔ پہلا سامنا ہی سمیہ سے ہوا تھا۔ وہ اسے حیرانی سے تکنے لگی۔ خیریت ہے نا بھائی؟
شرجیل نے تیز قدموں سے چلتے لمحہ بھر کو رک کر اسے دیکھا اور فوری نبیل کو بلا کر لانے کا کہتا خود پھر واپس کمرے کی جانب دوڑا۔ نبیل میڈیکل کے فائنل ایئر میں تھا۔ اس قسم کی ہنگامی صورتحال میں اس سے رابطہ کیا جا سکتا تھا۔ شرجیل واپس کمرے میں آیا، تب بھی ایمان یوں ہی بسد پڑی تھی، البتہ اس کے سر سے بہتے ہوئے خون سے بستر کی سفید چادر تیزی سے رنگین ہوتی جا رہی تھی۔ ایمی، آنکھیں کھولو۔ شرجیل کی فکر مندی اور تشویش میں گھبراہٹ شامل ہونے لگی۔ جس وقت وہ جھک کر اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، اسی پل نبیل فرسٹ ایڈ باکس سمیت عجلت میں اندر داخل ہوا، ساتھ میں سمیہ بھی تھی۔ مائی گاڈ، یہ سب کیسے ہوا؟ نبیل بھی خون دے کر تشویش میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ مجھے لگتا ہے انہیں پھر چکر آیا ہوگا، کل بھی سیڑھیاں اترتے ہوئے بہت بری طرح سے گرنے سے بچی تھی، سمیہ بے حد دکھی ہو کر کہہ رہی تھی۔ شرجیل بھنچے ہوئے ہونٹوں اور خاموش نظروں سے نبیل کو ایمان کی مرہم پٹی کرتے دیکھتا رہا۔ سمی، تم پلیز دودھ گرم کر کے لاؤ۔ نبیل نے ایمان کے سر پر پٹی باندھ کر گرہ لگاتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے سمیہ کو مخاطب کیا، پھر متاسفانہ نظروں سے گمسم کھڑے شرجیل کو دیکھا اور چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، کہاں سے دھکا دیا تھا آپ نے انہیں؟ پورے 6 ٹانکے آئے ہیں انہیں۔ شرجیل نے کے اعصاب کو ٹانکوں کا سن کر نہیں، اس الزام پر شوق لگا تھا۔ اس نے ناگواری چھلکاتی نظروں سے نبیل کو دیکھا۔ واٹ نان سینس، آپ کو میری بات اتنی بری کیوں لگی بھائی؟ حیرت ہے حالانکہ جو یہاں ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ تم آخر کیا کہنا چاہتے ہو؟ شرجیل نے گھرگاتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہکنے لگی تھیں۔ نبیل نے جواباً دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھا اور سر داہ بھری، آپ کے بھابھی پر چلانے کی آواز کچھ دیر قبل میں نے خود سنی تھی۔ مکر جائیے اس سے بھی، ایک بار مار کر انہیں اس بار بار کی اذیت سے کیوں نجات نہیں دے دیتے آپ؟ شرجیل کا رنگ یکدم پھیکا پڑا تھا۔ آئی سویئر نبیل، میں نے دھکا نہیں دیا اسے، مجھے غصہ تھا جب بھی کچھ شاؤٹ ہو گیا، شاؤٹ ہو گئے بٹ وائی؟ یاد رکھا کریے بھائی کہ انہیں یہاں اس مقام تک لانے والے بھی آپ تھے، یہ بھی مت بھولیے کہ آپ کی وجہ سے وہ یہ عذاب بھگت رہی ہیں، ورنہ جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے یہ اس قسم کا بیہیویئر ڈیزرو نہیں کرتی۔ اور مزید یہ کہ عورت ہمیشہ مرد کے سہارے ہی مضبوط ہوتی ہے، اگر آپ نے ان پر اپنا ہاتھ اٹھا لیا تو چند دن میں ختم ہو جائے گی۔ انہیں غور سے دیکھیے بھائی، پھر فیصلہ کیجیے گا، یہ ویسی ہی ہیں جیسی آپ انہیں لے کر آئے تھے۔ شرجیل کا جھکا سر اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ نبیل اس سے کہیں برس چھوٹا ہو کر اسے سمجھانے، راہ راست پر لانے کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ وہ گھر کے ندامت میں ڈوبنے لگا۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں، مگر محبت کے ساتھ عزت بہت کم مرد کر پاتے ہیں۔ بھائی زندگی کا یہ جو ڈھب سامنے ہے، وہاں بھابھی کو آپ سے محبت سے زیادہ عزت کی خواہش ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نبیل نے نرمیوں آہستگی سے کہہ کر اس کا کاندھا تھپکا، پھر دوا کا طریقہ استعمال سمجھا کر باہر چلا گیا۔ تبھی سمیہ دودھ لیے چلی آئی اور ایمان کو بدستور بے خبر پا کر اس کی تشویش مزید بڑھ گئی تھی۔ بھابھی ٹھیک تو ہے نا بھائی؟ وہ جیسے روحانسی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ شرجیل جو ہاتھوں پر سر گرائے جانے کس سوچ میں گم تھا، چہرہ اٹھا کر اسے خالی نظروں سے تکنے لگا۔ ہاں آ جاتی ہیں بے ہوش میں، انجیکشن دیا ہے نبیل نے۔ اس کا لہجہ بھی اس کے ذہن کی طرح سن تھا۔ سمیہ نے گہرا سانس کھینچا اور آگے بڑھ کر ٹرے میز پر رکھ دی۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ سمیہ کی نظریں سوالیہ تھی۔ شرجیل نے بے دلی سے سر کو نفی میں ہلایا۔ نہیں، دل نہیں چاہ رہا، بس جاتے ہوئے دروازہ بند کر جانا۔ لیکن چچی جان آپ کا پوچھ رہی تھی، سمیہ کے دبے ہوئے انداز میں کہنے پر شرجیل نے ہونٹ بھینچے۔ اوکے، آ رہا ہوں میں۔ اس نے ایک نظر غافل نظر آتی ایمان کو دیکھا، جو سمیہ کو اس کے پاس رکنے کا کہتا خود اٹھ کر باہر آ گیا۔ جس وقت وہ مما کے پاس لاؤنج میں آیا، انہیں تائی ماں کے گھٹنے سے لگے دیکھ کر گہرا طویل سانس بھر کے رہ گیا۔ مل گئی فرصت ماں کو سلام کرنے کی؟ آتے ہی بیوی کو ہار بنا کے گلے میں ڈال کر بیٹھ جاتے ہو، یہ ہار آفس میں بھی ساتھ لے جایا کرو۔ تائی ماں نے اسے دیکھتے تیوری چڑھا کر طنز کا تیر چلایا۔ مما بھی منہ پھیلائے بیٹھی ناراض لگ رہی تھی۔ آپ نے بلایا تھا ممی؟ شرجیل کے انداز میں اکتاہٹ تھی، جسے محسوس کر کے ہی مما سیخ پا ہوئی اور اسے جھاڑنا شروع کیا۔ بیٹا وہیں سے کیوں نہ پوچھ لیا کام؟ آنے کی زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ شرجیل صبر کا گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی اس کے ماتھے کا خفیف سا بل بھی مما کی جان پر بنا دیا کرتا تھا۔ بڑا بیٹا تھا، اس کا غصہ انہیں سہمائے رکھتا، مگر اب صورتحال الٹ تھی۔ پسند کی شادی اس کی آزمائش اور کٹھن امتحان ثابت ہو چکی تھی۔ وہ ان سے دبتا نہیں تھا، بس انہیں مزید اپنی طرف سے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے اپنی وجہ سے ماحول میں تناؤ اچھا نہیں لگتا تھا، مگر ہمیشہ سے یہی طریقہ کار رہا ہے، ڈھیل سرکشی اور دباؤ کو بڑھاتی ہے۔ مما بھی اسے سرنگو دیکھ کر اس پر چڑھائی بڑھائے جاتی تھی۔ دبے ہوئے کو دبانے میں ویسے بھی انوکھا لطف محسوس ہوتا ہے۔ کدھر ہے وہ مہارانی؟ اتنی دیر ہوئی تمہیں گھر آئے کھانے پینے کی، اسے فکر نہ ہوئی تمہاری؟
ذرا پوچھو یہی تربیت لے کر آئی ہے؟ بس آ چکی پھر تو گھر۔ ان کی تلخ کلامی شروع ہو چکی تھی۔ شرجیل نے کانوں میں جیسے روئی ٹھونس لی۔ ان دیواروں سے نہیں تم سے مخاطب ہو شرجیل، یا پھر لاڈلی کے متعلق کچھ خلاف مزاج سننا گوارا نہیں؟ ان کا لہجہ برہم تھا، سرخ ہوتی رنگت کے ساتھ۔ شرجیل نے لمحہ بھر کو ان کی جانب نگاہ اٹھائی۔ وہ اس کی ماں تھی، مگر اب انہیں اس کی پریشانی یا کسی اور مسئلے سے شاید کوئی غرض نہیں تھی، بلکہ اگر یہ کہا جاتا کہ اسے خواہ مخواہ ٹینشن دینے لگی تھی تو بھی بھیجانا ہوتا۔ اے بیٹا، منہ میں کنگھیاں ڈال کر نہ بیٹھو، کم از کم ماں کی بات کا جواب دے دو۔ بیوی جتنی بھی سر چڑھی اور مغرور ہو، مگر ماں سے بہرحال رتبے میں کم ہی ہے، آئی سمجھ؟ اور بیوی بھی وہ جو بھاگ کر آئی ہو، اس کے لیے ماں کو ناراض کاہے کو کرتے ہو؟ ایک چھوڑ ایسی ہزار ملیں گی۔ تائی ماں نے پان کی گلوری منہ میں دبا کر ہاتھ نچاتے ہوئے تانے مارنے شروع کیے۔ ان کا انداز بھی آگ لگانے والا تھا۔ شرجیل کا دماغ معاف ہونے لگا۔ آخر ضبط کی بھی حد ہوتی ہے کوئی۔ آپ چپ رہیے تائی ماں، میں آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا، اور مما کو فار گاڈ سیک ذرا کم بھڑکایا کرے۔ اگر صالحہ سے میں نے شادی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ آپ میری یہ سزا تجویز کریں۔ وہ پھنکار کر بولا کہ تائی ماں کا منہ کھلا رہ گیا۔ ماں وہ سنبھلی، اور پھر جو اس کے لتے لیے کہ علامان مما کبھی جٹھانی سے ہی پوری ہمدردی نبھا رہی تھی، حالانکہ اللہ جانتا ہے ماضی بھی شاید ہی کبھی مما کی تائی ماں سے بنی ہو۔ ہمیشہ تائی ماں نے مما کو جوتے کی نوک پر رکھا تھا، مگر اب انہوں نے مما کو جانے کیسے گیدڑ سنگی سنگا کر کہ انہیں تائی ماں کی ہر بات درست لگنے لگی تھی۔ میں کبھی نہیں بخشوں گی تمہیں شرجیل، مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے۔ مما کے چلانے پر شرجیل شدید ترین اضطراب کا شکار ہوا۔ میری بات تو سنیے مما، آپ انہیں اس طرح آپے سے باہر ہوتے دیکھ کر شرجیل بھی گڑبڑایا، مگر انہوں نے اسے اپنے تنفر بھرے انداز میں زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ خبردار، ہاتھ نہیں لگاؤ مجھے، اور آج کے بعد مجھ سے کلام نہیں کرنا۔ غضب خدا کا، یہی عزت و توقیر رہ گئی تمہاری نظر میں اپنے بڑوں کی؟ انہوں نے مگرمچھ کے آنسو بہاتی جٹھانی پر ایک شرمسار نگاہ ڈال کر بیٹے کو دھتکارا تو شرجیل کا پہلے سے منتشر اور تناؤ زدہ ذہن مایوسی کی انتہا پر جاتا بے تحاشا ہیجان سمیٹ لایا۔ شاید اسے ماں سے اس حد تک انتہا پسندی کی توقع نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اصلاح اور بہتری کا سارا بوجھ اس کے کاندھوں پر تھا۔ اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہ تھا کہ وہ بگڑے معاملے کو پھر سے سدھارنے کی کوشش کرتا۔ آئی ایم سوری مما، میں آلریڈی بہت اپسیٹ ہوں۔ ایمان کو گرنے شدید چوٹ آئی ہے، سٹیچز لگے ہیں اس کے۔ تائی ماں سے بھی میں معذرت کر لیتا ہوں، دراصل اسی پریشانی میں یہ۔ شاباش ہے بیٹا، بہت خوب۔ بیوی کو ذرا سی خراش آ گئی تو تم تائی اور ماں سے متھا لگانے کھڑے ہو گئے کہ جی بیوی کی ٹینشن ہے۔ ارے شرم ہے تو ڈوب مرو چلو بھر پانی میں۔ ارے لعنت بھیجتی ہوں میں ایسی حرام زادی پر جس نے اپنے دام فریب میں پھانس کر میرے بیٹے کو اندھا کر دیا، عقل سے چھین لیا مجھ سے۔ دیکھنا بھگتے گی، لازمی بھگتے گی، میری بد دعائیں ہیں اس کے ساتھ۔ سکھ کا سانس لینے کو نہ ترسے تو نام بدل دینا میرا۔ مما منہ پر ہاتھ پھیر کر آنچل پھیلا کے کوس رہی تھی۔ شرجیل سنسناتی سماعتوں کے ساتھ کھڑا انہیں دیکھتا انہیں سنتا رہا، پھر پلٹ کر ٹوٹے ہوئے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ ایمان کو ذرا دیر کو ہوش آیا تھا، پھر دواؤں کے زیر اثر غافل ہو گئی۔ غافل تو شرجیل بھی تھا، ایمان سے، خود اپنے آپ سے بھی۔ مما کے لہجے کی خفگی و تلخی کے ساتھ استضاء کا رنگ آگ بن کر دل کو تپاتا اور بھسم کرتا جا رہا تھا۔ یہ رات بہت بھاری رہی تھی اس کی۔ نیند تو کیا، سکون بھی غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ صبح فجر کی اذان کے وقت اس کی آنکھ لگی تو اس سے کچھ دیر بعد ایمان کے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں وہ مکمل طور پر ہوش میں آ گئی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی خوابناک روشنی اور ملگجے اندھیرے کا سنگم تھا۔ وہ ساکن اپنی جگہ پر لیٹی رہی۔ اسے فوری طور پر کچھ بھی یاد نہیں آ سکا تھا۔ جب ہی خوابیدہ ذہن کے ساتھ آنکھیں جھپکتی کچھ فاصلے پر موجود شرجیل کو دیکھی گئی۔ شرجیل کا چہرہ اس کے کاندھے سے لگ رہا تھا، لمبی پلکوں والی بادامی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر سبز رواں سا پھیلا ہوا تھا جو اس کی وجاہت اور خوبروئی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ نیم باہونٹ اور دراز قامت بھرپور مردانہ وجود، اس نے اس ایک شخص کی خاطر پوری کائنات کو ٹھوکر مار دی تھی، اور اس شخص نے اس کی کائنات کی خاطر اسے ٹھوکروں پر رکھ دیا تھا۔ اس کا دل سسکنے لگا۔ دھیرے دھیرے دماغ میں تیرتا غبار چھٹا تو اسے شرجیل کی بدسلوکی یاد آ گئی، پھر اذیتوں کا لامتناہی سمندر تھا جس میں اس کا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ اس کی انہی سسکیوں کے باعث شرجیل کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ایمی، وہ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی، آواز سنتے ہی سن ہونے لگی، جانے اب کیا قہر برپا ہو۔ خوف اس کے وجود کو اپنی بے رحم لپیٹ میں لینے لگا۔ بہت زیادہ خفا ہو مجھ سے، شرجیل نے پیش رفت کی اور درمیانی فاصلہ گھٹا کر اس کے ساتھ آ لگا۔ اس کا بازو بہت نرمی سے اپنے گھیرے میں اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔
شرجیل نے اس کا رخ پھیرے بغیر اپنا چہرہ اس کے کاندھے پر رکھ کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، ریئلی ایکسٹریملی سوری ایمی، مجھے اندازہ ہے میں تمہیں بہت ہرٹ کر چکا ہوں۔ اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتے ہوئے وہ بہت پشیمان لگ رہا تھا۔ ایمان نے حیران بلکہ غیر یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ عرصہ بیتا وہ اس کا یہ روپ دیکھنے کی خواہش میں ترس گئی تھی۔ شرجیل نے ان نظروں کی حیرت کو انگاروں کی مانند اپنے بدن کو جھلساتے پایا تو مزید خفت کا شکار ہونے لگا۔ ایسے مت دیکھو ایمی کہ مجھے اپنی غلطی اور زیادتی کا احساس مار ہی ڈالے۔ شرجیل کے وجیح چہرے پر کرب آمیز بے بسی اترنے لگی۔ ایمان بری طرح سے بلک اٹھی۔ ذرا سی توجہ، ذرا سا التفات اور محبت، ایمان کے تو گویا سب زخم بھرے ہیں۔ آپ نے اسنیپس پھاڑ دیے شرجیل، وہ آخری نشانی تھی میرے پاس، میرے اپنوں کی، جو مجھے تھوڑی ڈھارس دیتی تھی۔ وہ سسک پڑی۔ شرجیل نے اسے بازوؤں میں بھر کے خود میں جذب کر لیا۔ اگین سوری ایمی، پلیز معاف کر دو مجھے، پرامس میں تمہیں وہاں لے چلوں گا، میں معافی مانگ لوں گا تمہارے بابا سے۔ شرجیل نے اپنے تئیں اسے حوصلہ دینا چاہا تھا، بہلانے کی کوشش کی تھی، مگر ایمان ایسے تڑپی جیسے اسے کانٹوں پر گھسیٹا ہو۔ شرجیل نے، یہ ممکن نہیں ہے، اب میں ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی، اب کچھ باقی نہیں وہاں میرے لیے۔ اس کی یاسیت اور دلگیری ایسی تھی کہ دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اسے لگتا تھا اس کرب کو سہنا اس کا لاچار دل کسی بھی پل پھٹنے کو تیار ہے۔ شرجیل، وہاں کچھ بھی ویسا نہیں رہا۔ میرے جرم کی سزا امیمہ کو سنا دی گئی، میری جگہ پر امیمہ کو سولی چڑھا دیا گیا۔ وہ خاص انسان نہیں ہے، میں جانتی ہوں اسے۔ پھر اب تو سبکی اور ذلت کے احساس سے بالکل وحشی ہو رہا ہوگا، اور امیمہ، اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، میں کیسے معاف کروں گی خود کو؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپے زاروں قطار روئی تھی۔ شرجیل نے قدرے الجھی ہوئی متفکر نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سمجھ نہیں سکا ایمان۔ اس کی آنکھوں میں استجاب اور نافہمی کا تاثر تھا۔ ایمان نے آہوں اور سسکیوں کے درمیان سکندر سے ہونے والی اپنی فون کال کی تفصیلات بتا دی، جسے سننے کے بعد شرجیل کے متفکر چہرے پر تغیر پیدا ہو گیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ بالکل اچھا نہیں ہوا۔ اس نے سر داہ بھری۔ ایمان کے آنسو ہنوز بہہ رہے تھے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی مجھے اب کیا کرنا چاہیے، شاید ہمیں یہ جذباتی قدم اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہاتھوں میں پیشانی کے بال جکڑے شرجیل کی مایوسی کا عالم ایمان نے خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ آپ پچھتا رہے ہیں شرجیل؟ اس کی آواز میں خوف کی سرسراہٹ تھی اور چہرے پر زرد رنگ کی آمیزش بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا ایسی صورتحال میں بھی نہ پچھتاؤں؟ تم سے بھی کہیں زیادہ مشکل میں میری جان آ گئی ہے ایمان۔ تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ آئی ہو، ان کے مسائل، ان کی ٹینشن ہر وقت تمہارے اعصاب پر سوار ہو کر تمہیں شکستہ کرتی ہے، جبکہ میں ہر پل یہ عذاب سہ رہا ہوں۔ بس فیصلہ ہو گیا، میں اب یہاں نہیں رہوں گا، ہم کہیں اور چلیں گے ایمان۔ اس نے اپنی بات کا تاثر دیکھے بغیر تائیدی انداز میں کہتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایمان حواس باختہ بیٹھی رہ گئی۔ اکیلے؟ اس نے پھنسی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ شرجیل نرمی سے مسکرا دیا۔ اکیلے کیوں؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ایمی، میں جانتا ہوں یہاں تمہیں کس اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے، تم ان رویوں کی عادی نہیں ہو۔ میں تمہاری برداشت کا مزید امتحان نہیں لینا چاہتا۔ تم نے جو قدم محبت کی تکمیل اور فتح کے لیے اٹھایا، اسے میں عبرت یا تخت مشق نہیں بنانا چاہتا۔ میں تمہیں اتنی سہولیات تو یہاں میسر ہیں جو پھر تم وہاں چھوڑ آئی ہو، اگر تمہیں نہ بھی دے سکوں تو بھی ایمی، میں اتنا کما سکتا ہوں کہ ہم باعزت زندگی پورے سکون سے گزار سکیں۔ ایمان، جو اس کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی، سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی۔ انداز میں خفگی اور گہرے کرب کا تاثر تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اسے شوق لگا۔ شرجیل بھی حیران ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ سکا کہ اتنا ہرٹ آخر کیوں ہوئی ہے، حالانکہ شرجیل کا خیال تھا وہ یہ بات سن کر خوشی سے پاگل ہونے لگے گی۔ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ شرجیل نے اس کی اضطرابی کیفیت کو دھیان سے دیکھا اور اسی حیرانی سے سوال کیا۔ اس میں اچھا لگنے والی ہی کون سی بات ہے؟ آپ خود بھی تو سوچئے، کیا امیج بنے گا سب کی نظروں میں ہمارا؟ ایمان جتنی روحانسی ہو کر کہہ رہی تھی، شرجیل کو اتنا ہی شدید غصہ آیا۔ کیا مطلب؟ کیا چاہتے ہو ایمان آخر تم؟ اور سب کون؟ اگر ان سے تمہاری مراد میرے پیرنٹس ہیں تو اطلاعاً عرض ہے محترمہ، انہی کے شاندار سلوک کی وجہ سے میں یہ سوچنے اور یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہوا ہوں۔ اس نے بے حد سرد مہر انداز میں جتلایا۔ ایمان گنگ ہونے لگی۔ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں شرجیل؟ مجھے بتائیے کیا بات ہوئی ہے؟ وہ متوش و ملتجی ہوئی۔ شرجیل نے ہونٹ بھینچ لیے۔ پھر اس کے اصرار پر شرجیل کو مما اور تائی ماں کی ساری باتیں اس کے سامنے کھول کر رکھنی پڑی تھی۔ اب کیا خیال ہے تمہارا؟
اپنی بات مکمل کر کے شرجیل نے اس کے تاثرات کھوجتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی طنزیہ انداز اختیار کیا۔ ایمان نے گھٹا ہوا سانس بھرا، پھر زخمی انداز میں مسکرانے لگی۔ یہ سب آپ کے لیے نیا ہوگا۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں ایک دن میں متعدد بار ایسا سلوک برداشت کرتی رہی ہوں۔ اس کی دکھ کی آنچ میں لرزتا وجود بے حد مدھم تھا۔ شرجیل نے نظر پھیر لی۔ ہاں تو میں نہیں چاہتا نا کہ تم یہ سب سہو ایمی، ہم نے بہرحال کوئی جرم نہیں کیا۔ وہ پھر سے غصے میں آنے لگا۔ ایمان خائف نہیں ہوئی۔ مگر میں آپ سے متفق نہیں ہوں شرجیل، چاہے مجھے یہاں رہ کر کتنا ہی حد تک امیز رویہ کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ جواب ایسا تھا کہ شرجیل حقدق رہ گیا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ایمان، سزا دینا چاہتی ہو خود کو؟ وہ بھڑک کر بولا اور اسے تنبیہی نظروں سے یوں گھورنے لگا جیسے شک میں مبتلا ہو، چوٹ کا اثر واقعی دماغ پر نہ ہو گیا ہو۔ ایمان کے چہرے پر شکستگی پھیلنے لگی۔ آپ نہیں سمجھیں گے، جانے دیں۔ کیا مطلب بے وقوف سمجھتی ہو مجھے؟ پھر اسے ڈانٹنے لگا۔ ایمان نے سر داب بھری، پھر نظریں اٹھا کر بولی، میری حیثیت یہاں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کی ہے شرجیل، میں اس سلوک پر شاکی بھی نہیں ہوں۔ اگر خوش قسمتی سے ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو تو پھر اسے چھپانے کی نہیں، اصلاح کرنے اور سدھارنے کی ضرورت پیش آیا کرتی ہے۔ میری فیملی میں میرا تاثر ایک غلط لڑکی کا پڑ چکا ہے، یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ شرجیل میں اپنے بابا جان اور بہنوں کے دلوں سے بدگمانی کے داغ کو نہیں دھو سکتی، مگر یہاں اپنے حسن سلوک، اپنی خدمت گزاری سے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں۔ مجھے ان سب کو بتانا ہے شرجیل کہ اگرچہ مجھ سے جذباتیت اور نادانی میں یہ غلط قدم اٹھایا گیا، مگر در حقیقت میں غلط لڑکی نہیں ہوں، نہ میرا بیک گراؤنڈ ایسا تھا۔ شرجیل ہونٹ بھینچے اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو گہرے دکھ کا شکار ہوتا دیکھتا رہا۔ تمہاری سوچ مثبت ہے ایمی، مگر تم ان بے حس لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کی خاطر خود کو جتنی بھی اذیت دے لو، مگر یہ نہ تو کبھی تمہارا جرم ڈھکیں گے نہ تمہیں قبول کریں گے۔ میں جانتا ہوں یہ بات۔ ایمان بہت مشکل سے مسکرائے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر تھپکا۔ آپ پریشان نہ ہو شرجی، میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کہتے ہیں نا، پتھر پر بھی مستقل پانی کا قطرہ گرے تو سوراخ کر دیتا ہے، یہ تو پھر انسان ہے۔ شرجیل نے تھکی ہوئی سانس بھری، پھر اسے دیکھا۔ سبھی مگر مترم چہرہ کھلے بالوں کے درمیان بخار کی حدتوں سے دہتا ہوا مزید دلکشی سمیٹ لایا تھا۔ پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ بظاہر دیکھنے میں جتنی نازک لگتی تھی مگر حوصلہ اور ہمت کمال تھی۔ شرجیل کے پاس جیسے مزید کہنے سننے کو کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ تو یہ تھی اس کی 5ویں نہیں 6ٹھی قسط۔ میں بھول جاتی ہوں، جب زیادہ ایپیسوڈز ہو جاتی ہے تو مجھے اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سی اس کی ایپیسوڈ ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا، اور ابھی یہ ناول بہت رہتا ہے بھائی، میں کہہ رہی ہوں کہ آرام سے ایک ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں، لیکن پھر بھی میں ایک ایپیسوڈ سے زیادہ ہی آپ لوگوں کو دے رہی ہوں، جو مطلب ایک ایپیسوڈ ڈائجسٹ کے لحاظ سے اس سے زیادہ ہی میں آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پر سناتی ہوں۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی ایک ہی کر دوں، آرام سے آپ لوگوں کو یہ ناول سناؤں، اس کے ساتھ اور کوئی ناول شروع کر دوں تاکہ آپ لوگ وہ بھی ساتھ میں سنتے رہیں اور یہ ناول بھی ڈیلی بیسس پر سنتے رہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا، پھر بندہ ایک ہی کرتا رہتا ہے، ایک ہی ناول کتنا پڑھ سکتا ہے، تو یہ کیونکہ بہت زیادہ لینتھی ہے تو پھر تھوڑا ٹائم تو لگے گا اس کو کمپلیٹ ہونے میں، تو آرام سے اس کو تھوڑا حوصلے کے ساتھ کمپلیٹ کرتے ہیں، تھوڑا جلدی نہیں مچاتے ہیں، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے مریم نے جب اینڈ پر ریویو دیا تھا، جب ناول کمپلیٹ ہو گیا تھا، آخری ایپیسوڈ تھی، تو اینڈ پر رائٹر کا ریویو تھا کہ آج یہ ناول ختم ہو گیا اور آپ لوگوں کو یہ پورے 3 سال بعد میری تحریر ملے گی جو میں اب لکھنے جا رہی ہوں، اور انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ ان کا شاید آخری ناول ہے، تو اس کے بعد وہ نہیں لکھیں گی۔ آئی ڈونٹ نو انہوں نے بعد میں لکھا ہے یا نہیں لکھا، لیکن یہ ناول بقول ان کی اینڈ والی تحریر کے کہ یہ ان کا یہ آخری ناول ہے، تو خیر یہ بہت ہی مزے کا ناول ہے، اور انفیکٹ اگر یہ 3 سال بعد ختم ہوا ہے تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی ایپیسوڈز ہوئی ہوں گی، مطلب 12 اور پھر 12، تو گنتی تو اچھی ہوگی نا آپ لوگوں کی، تو پھر سوچئے گنیے کہ باقی کتنی ایپیسوڈز رہتی ہیں، تو جلدی نہیں مچاتے، آرام سے تسلی سے ڈیلی بیسس پر اس کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جلدی مچائیں گے ہمیں مزہ نہیں آئے گا۔ میں کتنا ایک ننھی سی بچی، ایک پیاری معصوم سی بچی ڈیلی بیسس پر کتنا پڑھ سکتی ہے، تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا صبر و تحمل کے ساتھ میں پڑھوں اور آپ لوگوں کو سناؤں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا، اپنا ڈھیر خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔